بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام۔ اگر آپ یہ سیریز فالو کر رہے ہیں تو ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اس کے اندر جو کچھ کانسیپٹس آ گئے ہیں کہ دین مجموعی طور پہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نافذ کرنا ہے ہم نے دوسروں کے اوپر، دنیا کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس طرح کے کانسیپٹس کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اور مسلمانوں کو کہ قیامت سے پہلے جو ہے اسلام دنیا پہ غلبہ کرے گا، ان کانسیپٹس کی ہم نے نفی کی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی ایسی بشارت ہے، نہ کوئی ایسا فریضہ ہمارے پہ عائد ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز دیکھی ہوں گی تو یو فالوئنگ دیٹ کانورسیشن۔ سمرائز طریقے سے ہم نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے، اس میں ہم نے بحث کا آغاز کیا۔ اگر آپ ڈیٹیل میں ان موضوعات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو ڈیٹیلڈ پلیٹ فارمز ہیں جیسے غامدی صاحب کی کتب ہیں یا ویڈیو سیریز ہے، اسی چینل کے اوپر بہت ساری سیریز ہیں، ان سے آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک سمرائز طریقے سے ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس طرح کے کانسیپٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دین میں نہیں دیے ہمیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ یہ بڑا کامن اعتراض آتا ہے کہ جی 1440 سال کی روایت ایک طرف کھڑی ہے اور غامدی صاحب یہ مدرسہ فراہی جو دین کی تعبیر کرتے ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہے، تو آپ کی بات سنی ہی کیوں جائے ان دا فرسٹ پلیس۔ اس کے اوپر ہم نے پھر اگلی ایپیسوڈ کے اندر روشنی ڈالی۔ آج جو ہے ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ عام آدمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وی ول ٹرائی ٹو اکوپ اے کامن مین ود دیٹ ٹول کہ وہ فیصلہ کرے، اس کو مدد ہو فیصلہ کرنے میں کہ کون سی آئیڈیالوجی دین کے معاملے میں ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، اور اس کو زیادہ جو ہے وہ علم کے انباروں کے اندر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے بہت پیارے بھائی، ہمارے استاد، ہمارے بہت خوش لباس، خوش اخلاق جناب حسن الیاس بھائی۔ کیا حال ہے الیاس بھائی، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی خیریت سے۔ زبردست جی، اللہ کا شکر۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے عام آدمی کے لیے حسن بھائی۔ ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی، بٹ لیٹس فیس اٹ کہ ایک عام آدمی جو کہیں نوکری کرتا ہے، جو کوئی کاروبار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی دین کے اندر سب انسانیت پہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ ابھی آپ نے جا کے دین سمجھنا ہے اور آگے بیان کرنا ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ تم میں سے نکلیں اور یہ کام کریں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ اللہ کا فضل تلاش کریں گے، نوکری کریں گے، کاروبار کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے۔ اس عام آدمی کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ یہ جتنی پیچھے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر غوطے مارے علم کے اندر اور کوشش کرے۔ اسلام کا بھی ہے، کرسچینٹی کا بھی ہے، یہودیت کا، مسٹسزم، وہ کس کس چیز کے اندر کس کس علم میں غوطے مارے جا کے ڈھونڈنے کے لیے کہ آخر حق اور سچ کیا ہے۔ تو کیا ایسے نکات موجود ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی ایسا ایکوپ ہو جائے کہ وہ کسی بھی فلسفے کو دیکھ سکے اور فیصلہ کرے کہ کیا یہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والا فلسفہ ہے یا اس میں حق اور سچ کے جراثیم مجھے موجود نظر آ رہے ہیں؟ حسن بھائی، بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف فلسفیانہ مباحث پر، اطلاقات کے اندر، فقہی آراء کے اندر، اور لوگوں کے نقطہ نظر کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ہولسٹک ٹاپک ہے، ایک ایسی مجموعی جس کو آپ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی بات آپ نے پوچھی ہے، کہ جس میں قدم بہ قدم ایک عام آدمی کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پاس ایسے کیا ٹولز ہیں، کیا پروٹوکولز ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا پرنسپلز ہیں کہ جن کو اپنا کر اس کے سامنے مذہب کے حوالے سے کوئی بھی صاحب علم، وہ مولانا مودودی ہوں، شبلی نعمانی ہوں، ابن قیم ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، ابو حنیفہ ہوں، شافعی ہوں، جو بھی ہو، ان کی رائے جب ممبر پہ بیٹھ کے علماء بیان کریں تو وہ کیسے تجزیہ کرے ان کا، وہ کیسے اس نتیجے تک پہنچے کہ بھائی یہ رائے درست ہے یا یہ رائے درست نہیں ہے، میں نے اس کو اپنانا ہے یا میں نے اس کو اپنانا نہیں ہے۔ تو اس کو اگر میں موضوع دوں یا عنوان دوں تو وہ یہ ہے کہ فکری گمراہی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں 3 سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کفر۔ کفر کے بارے میں ایک عام آدمی کو جاننے کے لیے کہ کسی نظریے کے اندر کفر پایا جاتا ہے کوئی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ آپ دین سے متعلق کسی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص آگے بڑھ کے کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی نماز قرآن میں تو لکھی ہوئی لیکن میں نہیں مانتا، تو اب عام آدمی کو کوئی تردد نہیں ہے۔ یا کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن میں نہیں مانتا، اس میں بھی کوئی تردد نہیں ہے۔ تو کفر بالکل واضح ہے، ہر عام آدمی آگے بڑھے گا اور اس صاحب علم کو، اس شخص کو، اس مذہبی مفکر کو، اس عالم کو، اس دائی کو یہ کہے گا جی آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات تو بالکل ہی صریح طور پر کفر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر کیا ہے؟ شرک کا۔
شرک کیسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ خدا کو کسی کی ذات سے کہنا یا کسی کو خدا کی ذات میں شامل کرنا، یا خلق میں، پیدائش میں، یا امر یعنی تدابیر امور کو، چاند بنا دیا نا، یہ اور چاند بنانے کے بعد اس کو چلایا بھی جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کسی کو خدا کا سبارڈینیٹ، پارٹنر، ساجی مان لیں تو یہ شرک ہے۔ فرشتے امپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کا پارٹنر شریک مان لینا، شریک مان لینا کہ وہ اس پورے معاملے میں خدا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ شرک ہے، اس کو جاننے میں بھی کوئی تردد نہیں ہے۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ علماء بیٹھ کے دین کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ نظر جب بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جزیات کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قلت علم یا قلت تدبر۔ کوئی عالم بیٹھا ہے، اس نے کہا جی میرے خیال سے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور وہ مطلب اگر حقیقت میں نہیں نکلتا تو تتبع نہیں ہوا، تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، وہاں غلطی ہو گئی۔ ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، دنیا بھر کے علماء اسی صحو و خطا کے اصول پہ اپنی تصنیفات کو پیش کرتے ہیں۔ پروٹوکول کیا ہے؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کسی فکر سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء کہتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں، ان سے دور رہو، ان کو نہ سنو، ان کو سنو گے تو کیا ہوگے؟ دین جو ہے وہ شک میں پڑ جائے، شک میں کفر میں پڑ جاؤ گے، گمراہ ہو گمراہ جاؤ گے۔ یہ لوگ ایسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے ان کا، یہ بڑا زبردست جذبہ ہے ایک لحاظ سے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام گمراہی کی طرف نہ جائے، لیکن یہ تو ایک طریقے کے جذبے کا اظہار ہو گیا۔ استدلال اور اصول کیا ہے اس میں؟ یعنی ہمیں سننے سے وہ کون سا بخار ہو جاتا ہے لوگوں کو جس سے آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہیے۔ مثلا وہ یہ بتائیں کہ جی یہ پروٹوکولز ہیں، یہ فکری گمراہی کے اسباب ہیں، ان میں یہ پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان سے دور رہو۔ تو اب سوال سب سے اہم یہ ہے کہ وہ معلوم کیسے ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ عام لوگوں کو تو ہم بعد میں بتائیں گے نا، پہلے تو ہم خود اہل علم یا علماء یا طلباء کی صورت میں جانیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یہ بتائے گی کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں، جب تم نے اپنائے بحیثیت فکر کے، بحیثیت اصول کے، کہ تم اس کو اپنا کے پوری کی پوری فکر پہ اس کو اپلائی کر رہے ہو، تو اب یہ گمراہی کا رستہ ہے، صحیح یہ ڈیویشن کا رستہ ہے۔ پہلے اصول کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر ایک بات بیان کی ہے، وہ بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اپنی ہدایات دی ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہیں محکمات، بالکل واضح ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو مانو، میں خدا ہوں مجھے مانو، یہ سنتیں ہیں ان کو تم نے عمل کرنا ہے، یہ نکاح کا طریقہ ہے، طلاق، سب چیزیں محکم 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں، کوئی تردد نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو اللہ کی ہدایت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس عالم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں جو نادیدہ ہے، نادیدہ کا مطلب نظر نہیں آتا، ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے وہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں پایا نہیں جاتا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ انالوجی، تمثیل کا طریقہ، جس کو آپ کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے اندر کوئی شبہ ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ دے کر۔ ہاں، کیونکہ اکثر یہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کو، جو ہماری دوسری رائج فکر ہے، کہ متشابہات کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جن میں شک ہے یا شبہ ہے، جو سمجھ نہیں آ سکتی، اور کئی چیزیں دین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بس مان لو وداؤٹ اے ریزن بیکاز یہ متشابہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ مثلا میں آج سے 200 سال پہلے آپ کو اگر یہ بتانا چاہوں کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں گا؟ میں ہمیشہ جب علم کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے جو موجود مثال کا ذخیرہ ہے، جو موجود حقائق ہیں، انہی کو استعمال کرتا ہوں۔ مطلب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی فلاں چیز سورج کی طرح گرم ہے، تو سورج کا موجود ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ اب میں انٹرنیٹ کو 200 سال پہلے کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ نہیں سمجھا سکتا نا، تو میں کیا کروں گا؟ تمثیل، مثال۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے سیزن میں گفتگو کے ضمن میں نے ایک بات کی تھی کہ ہندوستان کے پہلے مورخ ہیں جو جب گئے ہیں برطانیہ عظمیٰ، اور وہاں انہیں 1800 میں ٹرام دیکھی ہے، تو اس کو انہوں نے کیسے تمثیل کی صورت میں ہندوستان کی عوام کو سمجھایا ہے کہ بھئی وہ 2 آہنی سلاخیں جو ہیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر ایک آہنی ڈبہ جو ہے بکٹوٹ گھوڑے کی طرح گلیوں میں جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں دنیا میں بھیجا ہے نا، تم نے یہاں مرنا ہے، اس کے بعد تمہیں میں نے جزا و سزا کرنی ہے۔ وہاں کے جو کچھ حقائق ہیں، یا مثال کے طور پہ میں تمہارا پالنہار خالق ہوں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیسے معاملہ کرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اور میں دونوں علم کی برابر سطح پر آئیں۔
کیونکہ تب تم سمجھو گے. تو اب مجھے مثال کا طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے تمہاری سطح پر آ کر چیزوں کی حقیقت نہیں, چیزوں کی جو تصور ہے وہ واضح یعنی کرنے کہ میں 500 یا ابھی 300 سال پہلے جہاز سمجھانا چاہوں بوئنگ 747 کسی کو, تو یہی کہوں گا نا, تو امیجن کرو یار ایک لوہے کا پرندہ ہے جس پہ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ لوہے کا پرندہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے محکمات, اور وہ الکتاب ہیں, اس کے اوپر تمہاری زندگی کھڑی ہوئی ہے, اسی پہ عمل کی تمہیں دعوت دی گئی ہے, اسی کی بنیاد سارا پہ دین محکمات کے اندر ہے, کلیئر کٹ, بالکل کلیئر, کوئی شبہ نہیں ہے ان کے اندر. اب جنت کا تصور, جہنم کا تصور, خدا کی ذات و صفات کا تصور, روح کی حقیقت, اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیسے کہتا ہے, وحی کی حقیقت, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے, فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے تو کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے جب فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں, بارگاہ عزتی کا ماحول کیا ہوتا ہے, حوریں ہوں گی جنت میں تو وہ کیسی ہوں گی. آپ یہ بیٹھنے کے لیے طے کر جائیں, اچھا جہنم کے اندر اگر درخت ہوگا تو وہاں تو آگ بھی ہوگی, وہ جل کیوں نہیں جائے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں. اگر تم عقل سلیم رکھتے ہو تو تم کیا کرو گے کہ ان کا جو مقصد ہے ان کو سامنے رکھو گے, نہ کہ ان کی حقیقت کے در پہ ہو جاؤ گے اور خود طے کرنے لگ جاؤ گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے, کجی ہوتی ہے, جو لوگ فکری گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ابتغاء فتنہ و ابتغاء تعویل, وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت کے در پہ ہونے کے لیے وہ اس کے اندر اتر جاتے ہیں, متشابہات کے اندر. متشابہات کے اندر. متشابہات کے مطلب بالکل واضح ہیں. مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہوگی, مجھے پتہ ہے جہنم ہوگی, مجھے پتہ ہے ایک عرش ہوتا ہے, لیکن وہ عرش کی کیفیت کیا ہے, وہ جنت کیسی ہوگی, وہ جہنم کیسا ہوگا, وہی کیسے آتی ہے, یہ سارے معاملات میرے احاطہ علم میں نہیں آتے. میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھ سکوں. نہیں ہے, ریفرنس پوائنٹ بھی نہیں ہے. دوسرا, جس چیز کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں, آبزرو نہیں کیا, الفاظ بھی اس کے لیے ہم نے بنائے نہیں. یعنی کہ ہوائی جہاز جب نہیں بنا تو ہوائی جہاز کا ورڈ بھی تو نہیں بنا. ایگزیکٹلی, یعنی آپ آج سے 200 سال پہلے لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ ٹیوب لائٹ ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ دیا ہے جس میں تیل نہیں ڈلتا. اب کوئی شخص اس زمانے میں بیٹھ جائے کہ بھائی اس نے گفتگو کی ہے کہ دیے میں تیل نہیں ڈلتا, دیا تو میرے سامنے, تیل کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کے بغیر نہ چلے گا. تو اب کیا ہوگا, اب ہوگا یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صلاحیت رکھی ہے, یہ اس کا امتحان ہے, یہ بتا کر بتایا ہے. وہ کیا ہے, تجسس. وہ کیا ہے, تخیل, کہ وہ خود سے غور کرتا ہے, خود سے تخیل کی دنیا میں جا کر وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں حقیقت تک پہنچ جاؤں. اب یہ بات کتنی اہم ہے, میں اس کی عملی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھتے ہیں ممبروں کے اوپر, عام آدمی کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, اصول سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فتنہ ہے اگر تم متشابہات کے در پہ متشابہات کے در پہ ہو جاؤ. تو یہ پہلا آپ نے وہ اصول کی طرف ابھی آئے ہیں آپ, کہ متشابہات کے در پہ ہونا اور جو محکم چیزیں ان کو چھوڑ دینا, اور ان کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے تخیل سے ان کو طے کرنا جو کہ اللہ نے تمہیں نہیں بتائیں. اور کیوں نہیں بتائیں, کیونکہ تم جان ہی نہیں سکتے. وہ عالم ہی وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اب آپ بیٹھے ممبر پہ اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہیں کہ فلاں فلاں بزرگ گئے تھے عرش پہ اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں کیا کیفیت ہے. یا مثال کے طور پہ فلاں فلاں بزرگ کو مشاہدہ کروایا گیا ہے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہی کیسے آتی ہے, اور انہوں نے طے کر لیا کہ جنت کیا ہوگی, اور انہوں نے طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہوتی ہے اور ذات سے تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے اور تجلی کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اصل میں انہی تجلیات کا پرتو ہے. اور اب اس سے وحدت الوجود کے تصورات نکلیں گے, وحدت الشہود کے تصور. یہ سب چیزیں ہمارے ممبروں پر روز سنائی جاتی ہیں. اس کو عجیب عجیب نام بھی, علم الدنی اور علم الفلانا اور علم یہ, اور اندر کی علم جو ہے اس کو نام بھی دیا یہ معرفت ہے, یہ علم لدنی ہے. یہ بڑے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کو یہ علم دے دیتا ہے. بعض ایسے برگزیدہ شخصیات ہیں زمین کے پیٹ پر جن کو کتب غوث ابدال کہتے ہیں, ان کے ہاں یہ اس طریقے کی معرفت کا صدور ہوتا ہے اور وہ روحانیت کے نتیجے میں ان کو ان چیزوں کی حقیقت سمجھ آ جاتی. اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کے جو در پہ ہوتے ہیں وہ اپنے دلوں میں تیڑ اور کجی رکھتے ہیں. تو پہلا سبب فکری گمراہی کا, ہر عام آدمی جب اس کے سامنے وہ غامدی صاحب ہوں, وہ کوئی دنیا کا عالم ہو, یہ بیان کرنے کا آغاز کرے نا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو متشابہات ہیں
وہ وہیں پر ان کو سلام کرے اور کہے جی آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں، خدا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے۔ اس پہ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ پہلا سبب بالکل کلیئر، آئی تھنک کہ قرآن کی اپنی آیت ہی اتنی کلیئر ہے کہ وہ بتانے میں بھی اتنا ہی کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے دو پارٹس ہیں، ایک تو ہے جو محکم پارٹ ہے، کلیئر پارٹ ہے، جس کو سمجھانے میں، بیان کرنے میں، ہمارے سمجھنے میں کوئی گرے ایریا ہے ہی نہیں، سب بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس کے اندر سارا دین موجود ہے، ساری حقیقت موجود ہے، سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے۔ پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتی، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، ہم نے دیکھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تمثیل دیتے ہیں، انالوجی دیتے ہیں، اور قرآن میں خود کہہ کے دیتے ہیں یہ کہ دیکھو کیسے اللہ تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے۔ ان چیزوں کی حقیقت پہ در پہ ہو جانا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے دل کے اندر ڈیزیز ہے، اور وہ فتنہ مچانے کے لیے مسلمانوں میں متشابہات کو کہتے ہیں کہ نہیں، محکم کو چھوڑو، آؤ متشابہات کو ہم سمجھتے ہیں، جو یہ کرے اسے دور بھاگ جائیں۔ قرآن کہتا ہے فتنہ، اور ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ علم الدنیا پہنچے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا صدور ہو گیا ہے، وہ باتیں ان پہ کھل گئی ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے۔ تو جانتے۔ یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، معذرت کے ساتھ دل تھوڑا زخمی ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا، موت کے فرشتے آ گئے، ایک ہستی کا دھوبی جو ہے وہ پایا گیا، ہستی آ گئی، موت کے فرشتوں کو تھپڑ مار دیے اس نے۔ مطلب ہمارے تو دین کے اندر کئی ایسے سیکشنز ہیں جہاں پہ ان ہستیوں نے تو سب دیکھ لیا جا کے آگے، مطلب وہ عرش تک ہو گئی ہیں ہستیاں، تو آپ کیا کہاں بیٹھے ہیں، نبی کہاں پہ ہیں، پیچھے ہیں بہت زیادہ تو نبی۔ کتنی سادہ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے علم اور عقل کے مطابق ہے کہ بھائی ایک تمہیں احکامات کی فہرست دے دی ہے، ان کی حقیقت بھی تمہیں پتہ ہے، ان کا مقصد بھی تمہیں پتہ ہے، ان کی علت بھی تمہیں پتہ ہے، وہ کیوں ہے وہ سب کچھ معلوم ہے، ایک ان کا نتیجہ ہے اور وہ بھی تم جانتے ہو۔ یعنی میں دنیا میں تصور کرتا ہوں نا کہ بھئی اچھی جگہ ہوگی تو کیسی ہوگی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہوگا اور ہریاول سبزہ زار ہوں گے اور بل کھاتی ندیاں ہوں گی، تو میری مثالوں میں میرے علم کے مطابق مجھے ان چیزوں کا ایک تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ اس چیز کا بھی جواب ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا بھئی فلانی شخصیت مذہبی کو اگر اللہ خود یہ علم دے دے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو متشابہات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے وہ فتنہ ہے، اسے دور بھاگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو علم دے دے اور اپنے پیغمبروں کو وہ علم نہ دے جو کہ دنیا تک وہ پہنچا دے، اور قرآن میں لکھ دیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے بچو۔ اور کیا کہا؟ والراسخون فی العلم، بار بار میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ جو ہمارے ممبروں پہ آج مذہب کے نام پر قصہ گوئی ہوتی ہے، مذہب کے نام پر فضائل کی باتیں سنائی جاتی ہیں، جذباتی قصے، اور اس کے بعد روحانی ملاقاتیں اور ایک باطنی سفر، کشف ہوتے ہیں، مراقبے، آنکھیں بند ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اللہ تعالیٰ، فرشتے، سب نظر آ رہا ہوتا ہے، سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ بات کتنی اجنبی لگے گی اگر آپ آج جائیں اور جو دین یہاں معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے، اچھا یہ ویسے ہی اجنبی لگیں گی کہ جس وقت پیغمبر آتے ہیں نا دنیا میں اور وہ اپنی قوموں کو بتاتے ہیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، تمہارے پیچھے ابراہیم آئے، اسی قوم کے اندر اسماعیل آئے، انہوں نے خدا کے اس کو معبد بنایا، تم نے شرک کا عالمی اڈا بنا دیا اس کو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا نئی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو نئی باتیں کر رہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، اس کی مجھے اسٹرینتھ کا نہیں پتا، جس کے اندر آپ نے کہا کہ دین شروع بھی ہوا تھا تو ایک اجنبی چیز تھا اور آخری زمانے میں جا کے یہ پھر ایک اجنبی چیز بن جائے گا، اس طرح بھی کوئی بات کی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ پیغمبر جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے کتنی اجنبیت ہوتی ہے، تو شاید اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہوں کہ عجیب بات ہے یار، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور وہ معرفت کے اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ ایسے حقائق انہوں نے بتا دیے۔ اللہ کہتا ہے حقیقت کے در پہ ہونا یہ اصل میں فتنہ ہے، یہ ان کے دلوں میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، نیک نیتی نہیں ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اب آپ کو فلائنگ بابوں کی کہانیاں سنائے، کوئی آپ کو قبر کے حال سنائے، کوئی آپ کو سنائے کہ جی کسی کو گئے تو جنت کے مشاہدے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہو گئی، جہنم کا مشاہدہ ہو گیا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت واضح کر دی۔ قرآن کے مطابق یہ کون لوگ ہیں جو متشابہات کی حقیقتوں کے در پہ ہو کے مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور جو دین محکم جو احکامات ہیں ان کی طرف نہیں جاتے اور متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور بھاگو بھائی، یہ فتنہ ہے اور ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ڈیزیز ہے۔ ڈن ہو گیا جی، اینی بڈی جو متشابہات کے در پہ ہو اس سے
دور بھاگنا یہ فکری گمراہی کا پہلا سبب ہے. فکری گمراہی کا پہلا سبب واضح ہو گیا. اب ہے جی فکری گمراہی کا دوسرا سبب. کسی بھی فکر میں پایا جائے, ہماری فکر میں یا جتنے افکار پریویلنٹ دنیا میں موجود ہیں, عام آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس کا اصول کے اندر شائبہ نظر آ جائے, کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اس کو اصول سمجھتا ہوں. جیسے یہ متشابہات کو لوگ اپنا کر اصول کے طور پہ دین پہ اپلائی کر رہے ہیں, تو اس کو کھٹک پیدا ہو جانی چاہیے. ہے کیا؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کی جو کچھ ہدایت ہمارے پاس آئی ہے وہ زبان کے اندر ہے, لینگویج کے اندر ہے. زبان کے بارے میں یہ مسلمہ بات ہے. مسلمہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم اور عقل اس کی گواہی دیتے ہیں کہ زبان نطق ہے, منطق نہیں ہے. اس دیکھا وہی اردو والا مسئلہ. اب آپ سمجھیے اس کو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں تحسین کا مستحق ہوں کیونکہ میں اب ڈائسیکٹ ان کی اردو کر رہا ہوں. اس کو آپ نے آسان الفاظ میں بتایا. نہیں, میں بتاؤں گا اس کو آسان الفاظ میں کہ زبان نطق ہے, منطق نہیں ہے. یہ عام آدمی جب اس کو سمجھے گا, کہ لفظ کیا ہے؟ بتاتا ہوں. نطق ہے, منطق نہیں ہے. نطق نطق زبان نطق ہے, منطق نہیں ہے. ہاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں بھائی صاحب آج آپ نے کھانے میں کیا کھایا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے آج کھانے میں شوربہ کھایا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں اچھا شوربہ کھایا ہے آپ نے, تو شور تو کہتے ہیں دری زبان کی ابتدائی الفاظ کے بعد جب فارسی میں آیا تو نمک کو, اس لیے سمندر کو دریائے شور کہتے ہیں, اور با کہتے ہیں پانی کو. تو آپ نے تو اصل میں نمک میں جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر روٹی ڈبو کے کھائی ہے. I think I'm getting there. تو زبان نطق ہے, منطق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ منطق کی بساط کے اوپر ڈائسیکٹ کر کے اس کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا, بلکہ زبان سر تسر سما ہے, جو سنی جاتی ہے, جو سمجھی جاتی ہے, جو بولی جاتی ہے, جو لوگ اس سے معنی مراد لیتے ہیں. کہ آپ شوربے کا معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ نمک کے اندر پانی ڈبو کے پیوں؟ نہیں, شوربے کا معنی آٹومیٹکلی ذہن میں آتا ہے کہ کچھ گوشت کا شوربہ ہوگا جو آپ نے کھایا ہوگا, سالن ہوگا, اس کا کوئی ذائقہ ہوگا جو ہم جس کو شوربہ کہتے ہیں. لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کے ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی صاحب مجھے ٹیلی ویژن لا کے دے دیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منتقل کرنا, ٹرانسفر کرنا. ویژن کا مطلب ہوتا ہے منظر. تو آپ مجھ سے انتقال منظر کا مطالبہ کر رہے ہیں. دور کے درشن لا کے دکھا دو مجھے. دور کے درشن, یا پھر وہی مثال جو میں نے پہلی ایپیسوڈ میں دوسری میں دی تھی کہ اگر میں کہوں کہ یار حسن بھائی اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے والد صاحب آپ کے کان کے نیچے 2 لگائیں گے آ کے. تو اب میں بیٹھ کے سوچوں کہ اچھا والد صاحب کان کے نیچے 2 لگائیں گے, 2 ہاتھ لگائیں گے کان کے نیچے, کا مطلب وہ کان کے بالکل نیچے 2 دفعہ یوں کریں گے آ کے. میں یہ نہیں, مطلب منطق جو ہے, لاجک کو یہ ہے اپلائی کرنا, لیکن یہ غلط ہوگا. یہ غلط اس کا کامنلی انڈرسٹوڈ مطلب یہ ہے کہ یار آپ کے والد صاحب آپ کو ڈانٹیں گے, یہ ہو سکتا ہے ایک آدھی چپیڑ مار دیں, مت کریں یار, یہ سبق سکھائیں گے آپ کے, یا پھر سبق سکھائیں گے. مطلب اگر میں کہوں کہ یہ کیا تو آپ کو میں سبق سکھاؤں گا, مطلب یہ نہیں ہے کہ I'll bring a book and teach you a lesson from it. It's commonly understood is کہ میں آپ سے ناراض ہوں گا اور آپ کو ڈانٹوں گا. اچھا, یہ عام آدمی کو جو ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں وہ یہ سوچ رہا ہوگا بھئی ہمیں کس مشکل میں انہوں نے ڈال دیا, ہم دین کی سادہ تعبیر لوگوں کی زبان سے سن رہے ہیں, ہم کہاں جائیں گے زبان کے معاملے میں, نطق ہے, منطق نہیں ہے, یہ سب چیزیں. میں مثالیں دیتا ہوں. پہلے اس کو آسان, نطق اور منطق, نطق کو کوئی آسان ترجمہ, نطق وہ جو بولی جاتی ہے, جو کامنلی انڈرسٹوڈ ہو, یعنی وہ چیز, زبان وہ چیز ہے جو میں اور آپ بولتے ہیں اور اس سے جو کچھ ہم سن کے سمجھتے ہیں وہ ہے اصل میں وہ زبان میننگ کا. اصل آپ کو دے گا, نہ کہ اس پہ لاجک اپلائی کرنا. آپ یہ کہیں جی یہ اصل میں تو لفظ یہ تھا, اس کا لغوی معنی تو یہ ہے, تو اس لغوی معنی کو اگر اس کے ساتھ ملائیں تو یہ معنی بن جاتا ہے. یہ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے آپ نے زبان بنائی ہے. یہ ٹیلی ویژن کا مطلب انتقال منظر نہیں ہے, شوربے کا مطلب نمک والا پانی نہیں ہے, بلکہ وہ ہے جو سڑک پہ چلنے والا ایک عام آدمی جانتا ہے شوربہ کسے کہتے ہیں, ٹیلی ویژن کسے کہتے ہیں. فکری گمراہی کی دوسری جو سیڑھی ہے, زینہ ہے, عناصر میں سے ایک عنصر ہے, وہ ہے زبان کے معنی کو خود سے متعین کرنا. ویری نائس. اب مثال دیتا ہوں. آپ ممبر پہ جاتے ہیں, اور یہ بات کوئی میں ہوا میں نہیں کر رہا, ہمارے معاشرے میں ایسے افکار پائے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیدنا سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان بھی تھے اور جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے. اب یہ جن بھی تھے, یہ جن کیا مخلوق ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی.
تو جن تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نادیدہ مخلوق ہے، پائی جاتی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو آؤ جن کے کوئی دوسرے معنی کر کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جن کا لفظ تو اصل میں جنت کے معنی میں بھی آتا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ پردہ نشین ہوتے ہیں، تو اس سے مراد ان لوگوں کو کیوں نہ لے لیں جو شہر کی زندگی سے دور صحراؤں میں رہے، تو جن کا مطلب ہے جی صحرا میں رہنے والے لوگ۔ یا قرآن مجید کے اندر سورہ نمل ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونٹی نے بھئی چونٹی کیسے مکالمہ کر سکتی ہے؟ تو چونٹی کو ہم کسی عورت کا نام دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ نمل تو کسی قبیلے کی عورت کا نام تھا۔ یا قرآن کے اندر جو ہے وہ آثار قیامت نقل ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ جو کہا یہ دھماکے ہوں گے یہ ہوگا، یہ تو انڈسٹریل ریولوشن کا ذکر ہے۔ اور یہ بائی دا وے اصل میں ہے انٹرپریٹیشن، اور نام نہیں لینا چاہتے لیکن یہ اصل میں ہے انٹرپریٹیشن، یعنی آپ کو یہ حضرات نے کی ہیں۔ آپ کو یہ بات اگر یا مزاج تو وہ کہ توریت اصل میں ایک کتاب کا نام نہیں ہے جو یہودیوں کے پاس ہے، توریت اصل میں کیا ہے؟ کوئی لائٹ یا ہدایت کس طرح کی چیز؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی تخیل پہ مبنی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ ہمارے ممبروں پہ، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مختلف مذہبی اداروں کے اندر، مختلف دینی فکری لٹریچر کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بتائی جاتی ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہیں کہ بھائی اس لفظ کا تو یہ معنی کر لیتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں آیا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یار یہ اونٹ کا ذکر اتنی بڑی کتاب میں کیوں آ گیا؟ چلو اونٹ کا کوئی اور معنی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو معنی آپ خود کریں گے یہ گمراہی کا دوسرا زینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی آپ کر ہی نہیں سکتے اپنی منطق سے، وہ ماضی کا پورا علم بتائے گا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، تین معنی ہوتے ہیں، اس کو آپ لغوی یا اس کو آپ کہتے ہیں اصطلاحی معروف مفہوم میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ محتمل الوجہین ہے، دو دو تین تین جہتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہاں بھی فیصلہ کن کیا چیز ہوتی ہے؟ فیصلہ کن کلام ہوتا ہے، اس کا سیاق ہوتا ہے، اس کا سباق ہوتا ہے، جملے کی تالیف ہوتی ہے، اس کا دروبست ہوتا ہے، اس کا نظم ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ آ جائے گا نا حکیم الدین والا جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر دو معنی ہو سکتے ہیں لیکن وہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ کس معنی کے اندر ایگزیکٹلی، یعنی وہاں پر کیا ہے کہ جی خود لفظ کا مطلب کیا ہے اور وہ لفظ کس سے متعلق ہوا ہے، اس لفظ کا کوئی صلہ وہاں پر موجود ہے، آیت کا نظم کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ سب چیزیں وہاں پر واضح ہو جاتی ہیں۔ تو زبان نطق ہے جو بولی جاتی ہے، منطق نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گھر پہ قرآن مجید کے الفاظ کا معنی کرنا شروع ایک ایک لفظ لے کے آپ فیصلہ کریں کہ یار اس کے اگر یہ مطلب ہیں تو میں یہ مطلب کر کے ڈالوں گا، ایسے نہیں ہوگا۔ بلکہ جب قرآن آیا اس وقت جو اس کو سننے والے تھے ان کے ساتھ اللہ نے ایک زبان میں معاملہ کیا، جس طرح اس وقت سمجھا گیا اسی میننگ میں آپ اس کو لیں گے، نہ کہ آپ اپنی میننگ اس کے اندر بنا سکتے ہیں۔ آئی گیس یہ ایک عام الفاظ میں یہ بالکل ایسے، یعنی ایک بدو کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا، جو مفہوم اس نے سمجھا، جو وہ زبان جانتا تھا جس میں اس سے کلام کیا گیا، اس کی زبان تھی نا، کہا کہ بھئی ہم نے بلسان عربی مبین بات کی ہے، تمہاری زبان میں بات کی ہے، قریش کی زبان میں بات کی ہے، وہ عرب جو وہاں موجود ہے ان کی زبان میں بات کی ہے، تو اب وہ یہ بتائیں گے۔ اچھا اسی طرح زبان کے اندر کبھی کبھی لفظ آتے ہیں، کبھی استعارہ آتا ہے، تمثیل آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مثال دے کر کوئی بات، کبھی کبھی آپ مجازن کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجاز کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے حقیقت، میں کہتا ہوں جی میر انیس کا بڑا مشہور شعر ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ اب آپ نے یہ لفظ سنا میرے منہ سے، آپ نے کہا شیر کی آمد ہے، تو شیر تو کہا جاتا ہے جو پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے، یہی ہے نا حقیقت۔ لیکن کبھی کبھی لفظ اپنے مجازی مفہوم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر شیر اس جانور کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ شیر ایک شخص کے لیے استعمال ہوا ہے، بہادری کے ایک تشبیہ دے کر۔ بالکل صحیح۔ کیسے معلوم ہوا؟ کلام بتاتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے؟ رن میدان جنگ، تو وہ تو ایک طرف بھائی آسمان بھی کانپ رہا ہے۔ کانٹیکسٹ بتائے گا نا کہ میدان جنگ میں اصل جانور شیر تو نہیں آیا ہوگا نا کہ میدان جنگ کانپ رہا ہے، تو آپ کامن سینس اس کو لیں گے کہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے جس کی بہادری کی مثال شیر کے طور پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے پر کو۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سیدنا حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پر شیر کس معنی میں ہے؟ کلام بتاتا ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیں منطق لے کر،
آپ کہیں نہیں بھائی شیر تو کہتے ہیں ایک جانور کو، تو میں تو اس کا ترجمہ وہی کروں گا، تو حقیقت اور آپ مجاز ٹیکنیکلی لاجیکلی غلط تو نہیں ہے، کیونکہ شعر کا مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ ٹیکنیکلی آپ جا کر کسی انڈسٹری میں کام کریں، زبان کے اندر ٹیکنیکلی نہیں چلتا، زبان کے اندر سما چلتا ہے، نطق ہے، منطق نہیں ہے۔ یہ ہے جی فکری گمراہی کا دوسرا اصول۔ آپ کے سامنے کوئی امام صاحب، کوئی قاری صاحب، کوئی مفکر، کوئی عالم، کوئی دائی، کوئی مفتی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، اور ترجمے کے اندر جو معنی وہ کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ معنی آپ کر رہے ہیں، اس کا شاہد کیا ہے، اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ یہ عربوں کی کتاب تھی نا، عربوں میں نازل ہوئی، عربی میں ہے، تو عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا؟ تو ہمارا جو پورا نقطہ نظر ہے اس میں یہ استدلال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچانا ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ آپ سنیں اور کسی بات پہ کھٹکا پیدا ہو تو آپ لفظ کے اندر جائیں اور پوچھیں یہ کہ کیا یہ آپ کی اپنی ٹرانسلیشن ہے یا یہ ٹرانسلیشن اس لفظ کی جنہوں نے کی ہے وہ اس اسلوب پہ کی ہے کہ جس طرح اس وقت لوگوں نے سمجھا، نہ کہ اپنی عقل لاجک اپلائی کر کے، جیسا نہیں ہوتا کہ لوگ بڑا ایک فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی قرآن تو اتنی ڈیپ ایک علم کی کتاب ہے کہ ایک ایک آیت کی 10 انٹرپریٹیشن اور ترجمے نکل سکتے ہیں، تو اس کو تو لوگ بڑا اس کے طور پہ بتاتے ہیں ایز اے پلس پوائنٹ۔ یعنی یہ جو پلس پوائنٹ کے طور پہ بتاتے ہیں، یہ اس کلام کو چیستان بنانے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک متعین بات آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متعین بات تو ایک ہو ہی نہیں سکتی، یہ کلام کا نقص ہوتا ہے اگر آپ اس سے 10 معنی نکالیں۔ یہ لوگ شاعری کے اندر کرتے ہیں کہ وہ ایسا شعر پڑھ دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنا مفہوم اس سے نکال کے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کی حجت ہے، قول فیصل ہے، حرف آخر ہے، میزان فرقان حکم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو معنی جو چاہے نکال لیں۔ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کلام کا نقص ہوتا ہے۔ عالم کے پروردگار نے قطعی حجت دی ہے اور وہ حجت بنے گی تب جب اس کا ایک متعین مفہوم ہوگا۔ جیسے اس کو اس وقت سمجھا گیا وہ دیکھا جائے گا، نہ کہ اپنے اپنے میننگز ڈرا کر۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے آج کل سنا ہوگا ہمارے ہاں چونکہ حقوق نسواں کی تحریکوں کا دور ہے اس زمانے میں، تو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ جو ذکر ہے جی نشوز اگر کوئی کرے، بغاوت اگر کوئی کرے، تو اس میں فَضْرِبُوهُنَّ کی ایک تعبیر آئی ہے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا کرنا کہ فَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہے ان سے بیٹھ کر نیگوشیٹ کرو، مذاکرات کرو، انہیں مثالیں دو۔ اب یہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے، آپ کو مجھے اس زمانے کی عربی سے یہ ترجمہ نکال کے بتانا ہے کہ ضرب کا مفعول جب شخص بنتا ہے تو وہاں پر اس سے مراد مثال دینا ہوتا ہے، آگے اگرچہ مثلاً کا کوئی مفعول بھی نہ آئے۔ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ضرب تو 15 مفہوم میں ہوتا ہے تو چلو میں بھی اس کو یہاں پر اس مفہوم میں لے سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس طرح اس وقت سمجھا گیا ویسے سمجھا۔ اگر اس کو آپ نے ضرب المثل کے مفہوم میں لینا ہے تو بتانا ہے کہ آگے اس کے اندر کون سا مفعول آتا ہے، تو یہ میں گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی فکری گمراہی کا وہ دوسرا زینہ کہ جب ایک عام آدمی اس کو سنے، کسی عالم کے علم کے سحر میں گرفتار نہ ہو، اس سے پوچھے، اور اگر وہ اس کا جواب یہ کہہ کر دے کہ جی یہ تو میں نے یہ شوربے والی منطق پیدا کی ہے، تو اس کو کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو آخر میں اتنا بتا دیجئے کہ ایک عام آدمی قرآن سنتے ہوئے یہ کیسے فیل کرے گا کہ یار اس بات پہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ میننگ تم نے نکالا ہے یا یہ میننگ کسی بات کے اسکالر کا دیا ہوا ہے یا یہ وہ میننگ ہے جو اس وقت لوگوں نے سمجھا؟ یہ ایک بندہ ہر آیت پہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ کیا کوئی دل میں کھٹکا پیدا ہوگا تو پوچھے گا؟ کیونکہ اب ہر قرآن کی ریویژن تو نہیں ہر انسان جا کے کر سکتا۔ دیکھیے یہ جو قرآن مجید ہے اس کو نازل ہوئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ یہ جس زبان میں آیا اس زبان کو بھی لوگوں نے محفوظ کیا، اس کے محاوروں کو بھی محفوظ کیا۔ امت کا ایک پوری کی پوری روشن، جاویداں، زندہ اور تابندہ درخشاں علمی روایت ہے، وہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے کے پورے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ چند آیات ہیں، چند مقامات ہیں جو کبھی کسی علم اور منطق پہ کھڑے ہوئے شخص کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کچھ لوگوں کو جو اس دور کے اندر سائنس کے سحر میں گرفتار ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ان معجزات کا ہم کیسے ترجمہ کریں۔ کچھ لوگ جو کسی خارجی علم کے تاثر میں جئیں گے وہ یہ معاملہ کریں گے۔ اس معاملے کے اندر مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو امت نے قرآن مجید کی زبان، اس کے اسالیب اور اس کے تراجم کو محفوظ کیا ہے۔ اس کا سادہ حل کیا ہے؟ ایک عام آدمی جب قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ 2-3 ترجمے اپنے سامنے رکھے۔ جب وہ یہ دیکھے کہ کسی ایک ترجمے میں
اتنی بڑی کھٹک آ رہی ہے اور 2 مترجمین 3 مترجمین ایک ہی ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ پھر آگے بڑھے اور وہ پھر یہ جاننے کی کوشش کرے، اس عالم سے پوچھے کہ جی یہ سب لوگ تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں، زبان تو سما ہے نا، سب نے سنا ہے، یہ آپ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ہاں اگر کوئی انفرادیت پیدا ہوئی ہے تو اس کی دلیل دیں۔ تو وہ جیسے ہی مقام اس کے سامنے آئے گا اس موقع پہ کھٹک پیدا ہو جائے گی کہ سب تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، بلکہ اینڈ پہ بہترین ایک ریمائنڈر ہے کہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ، اگر میں غلط نہیں بول رہا، جو میرے لیے بڑا ہیلپ فل تھا وہ یہی تھا کہ تفسیر پہلے مت پڑھیں قرآن کی، کسی کی بھی تفسیر نہ پڑھیں۔ قرآن کے صحیح انٹروڈکشن کی، یہ اللہ تعالیٰ کی پریزروڈ سپیچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کی، جس کے رزلٹ کے طور پہ ایک 23 سال کا ایک مارکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی یہ پریزروڈ کمیونیکیشن ہے، پریزروڈ سپیچ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کو پڑھیے وداؤٹ اے تفسیر، بالکل سادہ ٹرانسلیشن لیجئے، اور بریکٹس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو بھی مت ہی پڑھیے، وہ یوزلی ٹرانسلیٹر کی اپنی جو ہے وہ اوپینین ہوتی ہے، اور 3-4 ٹرانسلیشنز کو سامنے رکھ کے پڑھیے، تب یہ مسئلہ جو ہے بڑا جینوئنلی حل ہو جائے گا کہ اگر ایک ورڈ 2-3-4 لوگوں نے ایک طرح لکھا ہوا ہے اور کسی ایک نے ایک فرق طرح لکھا ہوا ہے تو اپنا ریڈار اوپر کر لیں، یا پھر کسی آیت کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی تو اس کا طریقہ بھی یہ دیکھ لیں کہ 2-4 ٹرانسلیشنز میں دیکھ لیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا کیا ہوا ہے، اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کسی بہت ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ بھائی اس وقت کے بندے نے یہ کیسے میننگ لیا تھا۔ تو سمرائز 2 جو ہے فکری گمراہی کے سبب حسن بھائی نے آج ہمارے ساتھ بتائے، جو کہ آپ کسی بھی آئیڈیالوجی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی انسان دین کی کلیئر کٹ باتوں سے ہٹ کر آپ کو انگیج کرنا چاہے متشابہات میں، انالوجیز میں، تو اس سے آپ ذرا پرے ہٹ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے، وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کے اندر محکمات ہیں، کلیئر کٹ باتیں جس میں دین کی ساری گائیڈنس موجود ہے، البتہ کئی لوگ ہیں تم لوگوں میں سے جن کے دلوں میں ڈیزیز ہے اور وہ فتنہ کاز کرنے کے لیے ان باتوں پہ انسسٹ کرتے ہیں جو متشابہات ہیں، ان سے دور رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور دوسری چیز حسن بھائی نے وہ یہ بتائی کہ زبان کو سمجھے جانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے یونیورسلی، کہ زبان کو جس طرح سننے والا سمجھتا ہے اسی طرح اس کو سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ اس پہ لاجک اپلائی کر کے ایک ورڈ کی اپنی مرضی سے 15 میننگ نکال کے آپ اس کے 15 مطلب نکالنا شروع کر دیں۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ حسن بھائی، وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اینڈ کے اوپر؟ بس یہی بنیادی بات ہے، جب آپ کو کھٹک پیدا ہو تو اس موقع پر زبان کے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے، مطالبہ وہی کرنا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اور کوئی متشابہات کی بات ہو کتنی ہی سحر انگیز کیوں نہ ہو، کانوں میں انگلیاں دبا لینی ہے اور جا کے کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ میں اسی پر مطمئن ہوں کہ مجھے یہ علم نہ دیں آپ۔ بالکل زبردست جی۔ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اور اگلی ایپیسوڈ میں 3 اور نکات رہ گئے ہیں جس کی بنیاد پہ یو ول گیٹ اکوپڈ کہ آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو جج کر سکیں گے بڑی بآسانی کہ یہ حق کی طرف لے کے جا رہی ہے یا یہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ کنورسنگ اسلام کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں حمزہ علی عباسی، اینڈ ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے پیارے بھائی استاد جناب حسن الیاس۔ کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں آپ کیجیے۔ گڈ ٹو ہیو یو اگین جی۔ تھوڑا سا خلاصہ دیتا چلوں کہ پہلے ہم کیا بات کرتے ہیں، بیکاز مجھے بڑی شکایت ہے ہماری آڈینس سے کہ وہ پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھتی، آئسولیشن میں ایک ایپیسوڈ دیکھتی ہے اور وہی سوال لوگ پوچھتے ہیں جو ہم بات کر چکے ہوتے ہیں پہلے۔ تھوڑا سا خلاصہ دے دوں اس سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے، وہ یہی تھی کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ دین کے اندر کوئی سیاسی نظام ہونا جس کو دنیا پہ نافذ کرنا ہے یا دوسروں پہ نافذ کرنا ہے، دین کوئی مجموعی طور پہ ایسی چیز ہے جس کو ہم نے دوسروں پہ نافذ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر کوئی فریضہ نہیں ہے۔ دین کے اندر انڈیویجول احکامات ہیں جن کو دیکھا جائے گا کہ کون سے متعلق ہے اپنے اوپر نفاذ سے جو زیادہ تر ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جس کے اندر ریاست کو کوئی اختیار ہے کہ وہ دوسروں پہ نافذ کرے ان احکام کو، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے جمعے کی نماز ہے۔ لیکن ایسے احکامات کپڑے کا پہننے ہیں، میں نے جو ہے وہ ظہر اثر پڑی ہے یا نہیں پڑی، یہ وہ احکامات نہیں ہیں جو کہ ریاست نافذ کرے۔ یہ ہم نے تھوڑی سی سرسری ڈسکشن کی اس کے اوپر۔ جو دوسرا اہم نقطہ ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ اس طرح کے کانسیپٹس کے دین کا قیامت سے پہلے جو ہے وہ دنیا پہ غلبہ ہوگا، یعنی اسلام ول بی دا نمبر 1 دین ان دا ورلڈ، سیاسی طور پہ امپلیمنٹڈ ہوگا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، باقی سارے محکوم ہو کے رہیں گے ہمارے انڈر جو ہے سیکنڈ کلاس سٹیزنز کے طور پہ۔
یہ جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے. یہ معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیسیفک تھا, ان کے لیے بشارت تھی. اس پہ ہم نے تھوڑی سی جو ہے روشنی ڈالی. پھر ہم نے اس چیز پہ روشنی ڈالی کہ عالمی لیول پہ کوئی مسلمانوں کی ریاست ہو کہ ایک حکمران کے نیچے سب کٹھے رہیں. بہت اچھی خواہش ہے, یہ میری بھی ہے بالکل خواہش. اس طرح اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے جی. ہم دنیا میں شاید کچھ بہتر جو ہے وہ حالات میں ہوں, لیکن یہ ایک ریاست بنا کے اس کے انڈر رہنا, کسی ایک رولر کے انڈر, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دینی فریضہ ہمارے اوپر نہیں ہے. مسلمان ایک بردرہڈ ہیں, ایک اخوت ہیں, ایک قوم نہیں ہے. کوشش ہم نے کی سرسری سی ان چیزوں پہ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ آبویسلی 30 منٹس میں دیر از ناٹ سو مچ دیٹ یو کین ٹاک اباؤٹ. تو اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو غامدی صاحب کے خطبات ڈیلس جو ہے وہ آن لائن موجود ہیں, ان کی کتب موجود ہیں. حسن بھائی بھی ریسنٹلی سیریز کریں 23 اعتراضات, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں فار دا ڈیٹیلڈ ورژن آف وٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر. تو حسن بھائی ابھی تک جو بات ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, بنیادی طور پہ ہم نے یہی جاننے کی کوشش کی کہ جب ہم دین مذہب کی بات کرتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر وہ نقطہ نظر جو کچھ مذہب کے نام پہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا استناد, اس کا قرآن و سنت سے باہمی تعلق واضح کیا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پریولنٹ تھاٹس ہوتے ہیں جو ہم اپنے اثر, اپنے زمانے, اپنی سویلائزیشن, اپنے حالات, اپنے خارجی اثرات سے لے کر اس کو مذہب کے آہنگ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں مذہب بہت سادہ, بہت پیور اور بہت فطری اصولوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مذہب کے بارے میں جو نقطہ نظر بیان کیے جاتے ہیں ان کی انسان کی فطرت سے بھی ریلیونس نہیں ہوتی اور زمانے کے بھی خلاف وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو ٹھہر کے دیکھنا چاہیے کہ اقامت دین کا تصور ہو یا خلافت کا تصور ہو یا اس بات کا تصور ہو کہ کوئی سیاسی نظام ہے جو دنیا میں نافذ کر دینا ہے. یہ سب چیزیں اگر دین میں بیان ہوئی ہیں تو جا کے اصل دین میں ان کو تلاش کریں. اگر وہاں پر موجود ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کوشش بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فیصلہ, اس کی کوئی حقیقت بھی ہمیں دنیا میں دکھائیں گے. کیونکہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کو صحیح ثابت ہونا چاہیے ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی خواہشات کو خواہشات کے آہنگ میں بیان کرنا چاہیے, اس کو مذہب کا رنگ بالکل نہیں دینا چاہیے. اچھا, اور ایک آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ حسن بھائی, کیونکہ بہت دفعہ نا یہ ہوتا ہے جو مجھے میں چاہتا ہوں ہم ایڈریس کریں اس بات کو کہ لوگ اکثر پھر بڑی ہی شیلو قسم کے رسپانس دے دیتے ہیں آگے سے, بیکاز وہ ایک نقطہ نظر سے اتنی محبت ہوتی ہے لوگوں کو, اور دوسرے نقطہ نظر کے بارے میں نا ہم صرف جو کہتے ہیں نا ہیڈ لائن نالج لیتے ہیں اور پھر ایسے اس کے اوپر کرٹیک دیتے ہیں جو کہ بڑی ہی شیلو ہوتی. فار ایگزامپل جب یہ ہماری بات سنتے ہیں لوگ کہ یہ اقامت دین یا غلبہ دین جو ہے وہ دینی فریضہ نہیں ہے, ایک دم کامن جو آگے فیڈ بیک آتا تو صحابہ نے جو یہ کیا, جو حضرت خالد بن ولید نے, جو حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, جو صحابہ نے کیا, جیسے کہ وی نیور نیو کہ صحابہ نے کیا کیا تھا. مطلب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت عمر نے کیا کیا تھا, حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا. اس کے علاوہ جب اور آپ کوئی بات کہتے ہیں تو بڑی کامن, جیسے حدیث کہ آپ کو پتہ نہیں حضور نے کہا تھا کہ قیامت تک ایک میری امت کا طبقہ جو ہے وہ تلوار لے کے جہاد کرے گا, قتال کرے گا. سو بڑی شیلو کرٹیک, بیکاز اگلے بندے کے نقطہ نظر کو آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی, سطحی طور پہ آپ بات سن کے ایک جواب دے دیتے ہیں. اس ٹرینڈ کی نفی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی نقطہ نظر کے خلاف کچھ بولنا ہے یا کرٹیک کرنی, پہلے دیکھ تو لیں کہ پوری طرح وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے, اس بارے میں عام آدمیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. ہمارا جو روایتی مذہبی نقطہ نظر ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اصول میں کچھ ایسی باتیں اپنا لی گئی ہیں کہ جن کے بعد لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم نے ہر وہ رائے جو ہمارے یہاں متفق علیہ ہے اس کو اسی طرح سننا ہے اور اسی طرح رد کرنا ہے. وہاں پر حقیقت کی تلاش کا کوئی سفر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ جو ہم اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, بھئی استدلال بنا دیکھیں حقیقت کیا ہے, پس منظر کیا ہے, یہ ساری بحثیں وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں میں اور آپ یہ طے کر کے بیٹھیں کہ بھئی ہم دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو سکتا ہے. اگر ہم اس امکان کو مانیں گے تو پھر میں آگے بڑھ کے آپ کی بنا استدلال کا, آپ کے چین آف آرگومنٹ کا جائزہ لوں گا. لیکن اگر میں یہ طے کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر تو میرے سامنے آپ جو بھی دلیل بیان کریں گے میں اس کو ہوا کے رخ پہ اڑا کے پھینک دوں گا. تو یہ جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں, سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کا صحیح مفہوم واضح ہو گیا کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ دین پورا کا پورا نافذ کرنے کے لیے نہیں آیا, تو سوال اس پہ اٹھنا چاہیے کہ اگر ہمیں صحابہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی گئی ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے خلاف ہو. اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس بات کو ایڈریس کیا ہے نا, مطلب آپ یہاں آ کے پہلے دیکھ لیں کہ غامدی صاحب نے یا ہم نے یا کسی نے کہا کیا ہے اس بارے میں اور اس چیز کو کرٹیک کریں. بالکل ایسے ہی. اور اس میں دیکھیے جو اصل چیز ہے, اس پہ میں اسٹریس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھی حل کر کے جواب دے دیا ہے, اس کا جواب اس کی جگہ پہ دیکھیں گے. لیکن
اصل سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ اگر ہم اس کو وہاں پر سمجھ چکے ہیں تو پھر اس کی روشنی میں ہم نے دیگر باتوں کو سمجھنا ہے. اگر اس کے برخلاف کوئی بات ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس بات پہ غور کرنا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ غور کرنا ہے. صحابہ کرام کے اقدامات کے حوالے سے ایک ایک اقدام صحابہ کا ہم نے اس پر گفتگو کی ہے. اتمام حجت کے قانون جس کو ہم نے گزشتہ نشست میں بیان بھی کیا تھا, جو آپ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جی یہ دین تو غلبے کے لیے آیا ہے اور پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا. صحابہ جب نکلے ہیں اسی قانون کے تحت نکلے. اللہ کے رسول نے جن علاقوں پہ اتمام حجت کیا تھا وہاں پر جا کے یہ پڑھ کے سنایا ہے. ہم نے وہ روایتیں جمع کر دی ہیں, اتمام حجت اور عذاب کے نام سے موجود ہیں, لوگ دیکھنا چاہیں. صحابہ کا اپنا بیان کیا ہے میدان جنگ میں کہ ہم وہ کام کرنے آئے ہیں جو اللہ کے رسول نے جس کا ہمیں حکم دیا تھا. اور خود صحابہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا تو فرشتے اترے اللہ کے رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد, اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے گاجر مولی کی طرح کسی کو کاٹ کے چلے گئے ہیں. تو صحابہ کے اقدام کے تحت بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مائیت کا ظہور ہوا ہے, اور انہوں نے وہی کام کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے جزیرہ نما عرب میں کیا تھا. ایبسلیوٹلی جی. اب لیٹس موو فارورڈ کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے دیٹس کنٹینیویشن جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کرتے آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی یہ ساری بحثیں بھی ہوتی ہیں, یہ سارے نقطۂ نظر بھی ہیں, اسلام کے اندر بھی موجود ہیں, ویسے بھی مذہب کی دنیا کے اندر یا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو اس میں بہت سارے جو ہے نقطۂ نظر موجود ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا کرائیٹیریا ہے کہ عام آدمی کو جو ہے ایکوپ کیا جائے ود اے سمپل ٹول ٹو سی کہ کس آئیڈیالوجی کے اندر جو وہ ہے گمراہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور کون سی آئیڈیالوجی جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہے؟ تو وہ ٹولز ہم ڈسکس کر رہے تھے, وہ 5 جو ہیں پوائنٹس ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد, سمجھنے کے بعد ہوپ فلی جو ہے ایک عام انسان کے پاس وہ ٹولز آ جائیں گے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے اور کیا غلط. باقی تو قیامت دن اللہ کو پتہ ہے, ہم ایک طالب علمانہ طور پہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی کہ مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ کرائیٹیریا قرآن میں بتائے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر متشابہات کے اوپر فوکس کرے اور محکم چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے صرف متشابہات کے اوپر فوکس کرے کہ جی فرشتوں کی کیا حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کی کیا حقیقت ہے, ان کے عرش کی کیا حقیقت ہے, ان کے عرش کی ارد گرد کی کیا حقیقت ہے, روح کی کیا حقیقت ہے, کوئی عالم جو انسین عالم ہے اس کی کیا حقیقت ہے, دور بھاگ جائیں اس سے. یہ قرآن کی آیت بھی پچھلی ایپیسوڈ میں کوٹ کی, حسن بھائی نے جا کے دیکھ لیں. دوسری بات جو پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس ہوئی تھی وہ یہ کہ زبان کو زبان کے اصولوں پہ ہی سمجھا جائے گا. فار ایگزامپل جیسے کہ جس طرح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا انسان سے, جس طرح عربی زبان کو اس کے ایڈریسیز نے سمجھا, وہ آج بھی زندہ زبان ہے, جس طرح اس کے ایڈریسیز نے سمجھا اسی طرح اس کو سمجھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی سے لفظوں کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دوں اور ایک آیت کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ 10 ڈفرنٹ طرح کے مطلب نکال لوں. ایسے نہیں ہو سکتا. جس طرح جو بات بولی گئی, جس طرح سمجھی گئی امیجیٹ ایڈریسی کی طرف سے, اسی طرح اس کو سمجھا جائے گا. یعنی قرآن کا اس طرح تو پچھلے سے کنٹینیو کرتے ہیں, اس کا مطلب قرآن کا ایک ہی مطلب ہے. اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ 500 انٹرپریٹیشنز کر لیں اور اس کو ایک میریکل آف دا قرآن کے طور پہ بتائیں کہ یہ دیکھیں قرآن کتنا بڑا سمندر ہے کہ ایک ایک آیت کی جو ہے 10 20 جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز نکل سکتی ہیں. یعنی اس کا جو میریکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا وہ شان کلام ہے. شان کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام جس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں, جو فیکٹس بیان ہوئے, ذرا آپ تصور کریں ایک منٹ کے لیے کہ عرب کے صحراؤں میں کھڑا ہوا ایک شخص صرف اسی کو پڑھ لیں کہ انسان کے تخلیق کے جو مراحل قرآن مجید بیان کرتا ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی. اس کے بعد تاریخ کے وہ حقائق یعنی جن سے لوگ واقف نہیں تھے, انبیاء کی وہ داستانیں, سیدنا یوسف کا وہ واقعہ, سیدنا مسیح کی وہ رودات, عاد, سمود, شعیب, صالح, موسیٰ, نوح کی وہ کہانیاں کہ جن کے بارے میں لوگ گمان نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے, اس کا ذریعہ علم کیا ہے. تو قرآن کی جو اصل شناخت ہے, اس کی جو اصل شان ہے, جو اصل معجزاتی پہلو ہے, وہ اس کی زبان تو ہے ہی. اس زبان کے اندر ایک صوتی آہنگ بھی ہے, اس کے اندر ایک نوعیت کی قافیہ بندی بھی ہے. وہ نظم نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک آپ کو زبان و بیان کا آہنگ بھی اس کے اندر نظر آتا ہے. وہ نثر بھی صرف اور صرف نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک انتہائی خوبصورت امتزاج ہے جس میں بات بھی بیان ہو رہی ہے, روانی بھی ہے, سلاست بھی ہے, فصاحت بھی ہے, بلاغت بھی ہے, تسلسل بھی ہے, معنویت بھی ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کی اصل شان کیا ہے؟ وہ بلندی, وہ علو کہ ایک شخص کھڑے ہو کے اس کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے, وہ فیکٹس بیان ہوئے ہیں کہ جن کو سن کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کلام پڑھ کے سنایا گیا تو کیا چیلنج کیا ہے کفار کو
کہ کہا یہ کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، شک میں پڑے ہوئے اگر یہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، فاتوا بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. یعنی صورت کیوں؟ اس لیے کہ وہ صورت ایک پورے مضمون کو بیان کرتی ہے، اس کا ایک عمود ہے، اس کے اندر ایک بات شروع ہوتی ہے، اس کی ایک بنائے استدلال ہے، اس کے اندر ایک آرگومنٹ ہے. یہاں تک قرآن نے کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو جاؤ اثرات من العلم، کوئی علم کی دلیل لے آؤ اس کی شان کو ریفیوٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس کا اعجاز ہے. یہ کہ ایک کلام کے 100 معنی آپ نکال دیں، یہ تو کلام کا نقص ہے. یعنی وہ کسی نے پوچھا نا، بہت ڈیفینٹ بات ہی نہیں ہے. مشہور شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو انہوں نے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ خبر دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی شاعر کے پیش نظر دونوں چیزیں نہیں ہوتی، جس کو جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس سے اس کا مزہ لے لے. تو یہ جو کلام کے اندر مختلف معنی ہوتے ہیں نا، یہ حظ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کسی اچھے کلام، کسی محکم کلام. اچھا پھر آگے بڑھ کے کلام اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بھائی میں آیا ہوں کیا کرنے؟ فیصلہ کرنے، میزان بن کے، حکم بن کے، فرقان بن کے، حرف آخر اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے، باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے. اور میں اور آپ بیٹھے قرآن کے پاس حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے، آپ کہیں جی اس کے تو 15 معنی ہیں تو فیصلہ تو ہی نہیں سکتا. تو وہ اس کی شان ہی نمایاں نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط تصور ہے، اور اس تصور کو جو تقویت پہنچتی ہے وہ بھی غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ پہنچتی ہے. ہمارے ہاں جو تفسیر کی ابتدائی کتابیں مرتب ہوئیں ان میں وہ یہ نہیں کہہ رہے مفسرین کی آیت کے 100 معنی ہیں، 50 معنی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کو خود علم کی روایت نے جب سمجھا تو ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا. وہ اس علم کو وہاں جمع کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اس آیت کے 20 معنی ہیں. یعنی یہ بات درست ہے کہ وہ کئی آیات کے اندر دونوں امکانات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ تسلیم نہیں کیے جا سکتے. لیکن بالعموم جو ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں، جی اس آیت کے تو 20 معنی ہیں، تو اگر آپ وہ تفسیریں اٹھائیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آیت ہی کے 20 معنی ہیں، مطالب ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ لوگوں نے سمجھا ہے. پھر آیت کو ہم آج بھی سمجھیں گے، آج بھی پڑھیں گے. اس کا جو اصل، جس کو آپ کہتے ہیں اثر ہے اور معجزہ ہے، وہ یہ کہ قیامت تک ریلیونٹ ہے. وہ آیت میں آج پڑھتا ہوں تو معنی اور مفہوم تو اس سے میں وہی لے رہا ہوں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. زبان میں نہیں بنا سکتا، نہیں، لیکن میرے اثر کے ساتھ اس کا تعلق آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے. دنیا کی کسی کتاب کی عمر، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے. تو یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کے الفاظ کے معنی کا اعجاز ہے کہ وہ آج بھی. اور یہ اعجاز کس پہلو سے ہے؟ حقائق کے ابلاغ کے پہلو سے، اور قیامت تک اس کے اندر یہ پہلو ہے. تو یہ 2 نکات ہم نے بتائے تھے. ایک عام آدمی کو، بالکل صحیح، عام آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں، یہ مولوی تو اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ غامدی صاحب بھی آ کے نئی بات کرتے ہیں، فلاں بھی، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ پہلا کرائیٹیریا زبان کا ہے. اس پر کوئی دنیا کا آدمی اختلاف نہیں کر سکتا. کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی مختلف علیہ بات ہے. سب کہیں گے بھائی بات ٹھیک ہے. اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، شیکسپیئر کے بارے میں بھی ہے، اقبال کے بارے میں بھی ہے، حالی کے بارے میں بھی ہے، کارل مارکس، سب کے بارے میں ہے کہ بھائی انہوں نے جس زبان میں گفتگو کی ہے، آپ نے اس زبان کو سیکھنا، اس کا صحیح ترجمہ کرنا ہے، تب آپ ان کے پیغام تک پہنچ سکتے. اور ترجمہ بھی وہی جس طرح سمجھا گیا اس وقت. یہ نہیں کہ میں ایک لفظ کا 10 ترجمے نکال کے اپنی طرف سے ترجمہ کرنا شروع کروں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں جو عربی زبان قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وہ زبان نہیں ہے جو حریر و متنبی اور اس کے بعد مصر و شام اور عراق کے اخبارات میں لکھی پڑھی بولی جاتی ہے. یہ بالکل ایسی جیسے ہماری اردو زبان کا معاملہ ہے. دیکھیں ایک اردو میں اور آپ بولتے ہیں، اب میں اور آپ صرف آپ بولتے ہیں اور ایک اردو میں بولتا ہوں اور آپ خراب کرتے ہیں. تو ہم اگر غالب کا کوئی کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جا کے نوائے وقت اخبار کو سامنے رکھ کے غالب کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے آپ نے اس معاشرے کو سمجھنا ہے، اس زمانے کو سمجھنا ہے، اس کے زبان و بیان، اس کا محاورہ، اس وقت لوگ کیسے سمجھ رہے تھے، کیسے سمجھتے تھے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ صحابہ اکرام کا ہمیشہ اسی پر اصرار رہا. ہم نے وہ حوالے نقل کیے ہیں جس میں خود سیدنا عمر فرما رہے ہیں کہ اس کلام کو سمجھنا ہے تو عرب جاہلیت کے اشعار کو پڑھو، سمجھو کیوں کہہ رہے ہیں وہ. اس لیے کہ محاورہ، عرف، بات آگے کیسے بڑھتی ہے، حقیقت، مجاز، تمثیل، کن چیزوں کو تشبیہ دے کے بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب اس ماحول میں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بھی صاحب علم آگے بڑھ کر کوئی بات کرتا ہے اور اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو پہلا کام جو عام آدمی کو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ آیت کا جو ترجمہ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ کیوں مختلف ترجمہ کر رہے ہیں. اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے اس ترجمے میں جو اختلاف ہے اس کی بنائے استدلال کیا ہے. یہ زبان آج آپ نے گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنانی. تو یہ دوسرا نقطہ تھا. یعنی آپ نے بڑی اچھی خوبی کے ساتھ بیان کیا کہ محکم اور متشابہات میں محکمات کی طرف جانا ہے، متشابہات سے بچنا ہے. اور دوسرا نقطہ
کہ زبان کو زبان کے طریقے پر سمجھنا ہے. آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ ایک قطع کلامی کر لوں, یعنی کہ اس ہر انسان سے دور بھاگنا ہے کہ جو زبان کے معاملے میں لفظوں کے اپنی طرف سے مطلب بنا کے پیش کرے rather than trying to understand کہ اس وقت ان چیزوں کے کیا مطلب ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو تیسرا کرائٹیریا ہے, یہ تیسرا کرائٹیریا آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں مذہبی مفکرین اس گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں, بلکہ جو عام انسان ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے ان سے. یہ جو تیسری غلطی ہے یا گمراہی کا تیسرا زینہ ہے, اس کو بالعموم روایتی علماء نے نہیں اپنایا. روایتی علماء کے ہاں اگر کوئی یہ گمراہی جس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی شخص پہ کوئی فتویٰ لگا رہے ہیں جو ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے فلاں گمراہ ہے, فلاں فاسق ہے. نہیں, جو صحیح رستہ ہے اس سے ہٹ کر سمجھنے کے جو مراحل ہیں ان کو ہم بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے روایتی علماء کے ہاں تو آپ کو علم کلام کی روایت بھی ملتی ہے, تصوف کی روایت بھی ملتی ہے, وہاں وہ متشابہات کے در پہ ہو رہے ہیں. یہ زبان و بیان کی جو کمزوری ہے یہ بھی ملتی ہے. لیکن یہ جو تیسرا کرائٹیریا ہے یہ روایتی علماء کے یہاں بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ روایتی علماء بہت بڑی تعداد میں ہیں. علم کی ایک پوری روایت ہے. اتنی بڑی گمراہی کسی پوری روایت کے اندر پنپنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ تیسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ تیسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنا علم بیان کرے گا, کوئی بات بیان کرے گا, کوئی گفتگو کرے گا, تو دنیا کی مانی اور جانی یہ حقیقت ہے کہ اس کی گفتگو کو علم, عقل, مشاہدے اور تاریخ کے مسلمات پر مبنی ہونا چاہیے. کیا مراد اس کے؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حمزہ صاحب میں نے صبح دیکھا تھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا تھا, تو اب یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے. میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ عباسی صاحب ایک بادشاہ گزرا تھا, اس کا نام اکبر تھا. آپ آگے سے کہتے ہیں کہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بڑا ہو, لہٰذا اکبر بادشاہ تو میں تھا. یعنی کہ کوئی بھی بڑا بادشاہ, کوئی بھی بڑا شخص ہو وہ تو میں تھا. اب یہ کس چیز کے خلاف ہے؟ مسلمہ تاریخ کے خلاف. یعنی کہ وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اکبر تھا وہ بادشاہ جا رہا تھا, تو میرے ذہن میں انڈرسٹینڈبلی اکبر بادشاہ ہی آپ کا مطلوب تھا کہ آنا چاہیے. آپ اس کو آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں, اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا, تو بڑا تو 2 بہنوں سے میں بھی ہوں, تو جہاں پر اکبر کا ذکر آئے گا وہاں میرا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ کس چیز کے خلاف ہے؟ تو بڑی اسٹوپڈ بات ہے. اسٹوپڈ بات ہے نا, مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے. کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی, تو یہ جو میں نے آپ کا لفظ بولا ہے نا, اس سے آپ حمزہ علی عباسی مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو اپنے آپ کو آپ کا مخاطب سمجھتا ہے. تو اسٹوپڈ بات ہے. اسٹوپڈ بات ہے نا. جس کو آپ اسٹوپڈ بات کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے ہاں دین پر غور و فکر کا ایک اصول بن چکا. اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا, محور بنایا, اور اس کے اندر جا کے علم, عقل, تاریخ اور مشاہدے کے مسلمات ہیں ان کے خلاف حقیقتیں دریافت کی, اور یہ مطالبہ کیا قرآن مجید سے کہ اگر یہ حقیقتیں یہاں بیان نہیں ہوں گی تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. صحیح ہے. آئی تھنک آئی گاٹ اٹ کہ جو چیز ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, انڈرسٹوڈ ہے کامنلی, یا ایک نارملی ایک کامنلی انڈرسٹوڈ چیز ہے, وہ جب زبان کے اسلوب میں بیان ہوگی تو اس کو ویسے ہی لینا چاہیے, ٹیکسٹ میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے قرآن میں توریت کا ذکر ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی مشہور مثال ہے, نام نہیں لوں گا میں بیکاز اچھی بات نہیں ہے. ایک ہمارے ہاں ہیں بھائی جان جو کہتے ہیں کہ جی توریت جو ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب ہے جو یہودیوں پہ آئی تھی. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ توریت وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. کہتے ہیں نا ایک توریت وہ کون سی کتاب ہے جی؟ تورات سے مراد تو قانون ہے, انجیل سے مراد تو خوشخبری ہے, محمد سے مراد تو وہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہو. بنی اسماعیل کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر؟ یہ بنی اسرائیل میں اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ساری باتیں کہی جاتی ہیں, علم اور عقل کے جو مسلمات اور تاریخی حقائق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کلام میں بیان نہیں ہوتے, اور ان کو بیان بھی نہیں ہونا چاہیے. بیان ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بات کرنے کا وہ نیچرل طریقہ ہی نہیں بنتا. فار ایگزامپل ایک لے مین مثال دے دیتا ہوں. جیسے آپ بات کریں کہ جی میں آپ سے کہوں کہ حسن بھائی قائد اعظم جو تھے نا وہ ایک بڑے عظیم آدمی تھے, تو آپ کہیں گے کہ جی آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا, ہسٹوریکل مسلمات کہیں گے اس کو کہ میں کس انسان کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ حسن بھائی قائد اعظم جو کہ ایک شخص تھے محمد علی جناح,
جو کہ یہ ان کا تعارف تھا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. آگے میں ایسے بات نہیں کروں گا, دس از اسٹوپڈ اینڈ ان نیچرل. تو جب میں کہوں گا قائد اعظم, آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ میں محمد علی جناح کی ہی بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہیں گے آگے سے کہ دیکھو بھائی قائد کا مطلب ہے لیڈر, اعظم کا مطلب ہے گریٹ, تو کیا تم نیپولین کی بات کر رہے تھے, کیا تم جارج واشنگٹن کی بات کر رہے تھے؟ تو آئی بی لائک نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بات صحیح ہے, بالکل قائد اعظم سے وہی مطلب آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی یہ جو تیسرا اصول ہے یہ بدیہی حقائق کے خلاف ہے. دنیا کا کوئی کلام جس وقت صادر ہوتا ہے وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ اس کے اندر جو مسلمہ حقائق وہ ریفر کر رہا ہے, آؤ میں تمہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. اب قرآن مجید دو تین مثالیں بھی دیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. قرآن مجید کس شخص پر نازل ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کا نام کیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ. وہ کہاں پیدا ہوئے؟ وہ مکہ میں. مکہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ مدینہ. یہ سب باتیں قرآن مجید کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہسٹوریکل مسلمات, مسلمہ فیکٹ ہے, مسلمہ فیکٹ ہے. اس سے آپ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اس دنیا میں. جو انکار کرے گا اس کو لے کر جانا چاہیے ہے امراض, جو دماغی امراض کے شفا خانے ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے اس کا علاج کروانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی حقیقت کو نقل کرنے میں یہ عقلاً محال ہے کہ جھوٹ پہ جمع ہو تو جائے. لاکھوں لوگ اس جھوٹ پہ جمع ہو جائیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی شخص نہیں تھے, لیکن لاکھوں لوگ اس بات کو ٹرانسمٹ کر دیں آگے. ایک اور مثال دیتے ہیں. کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے مکہ کا, یہ تو وہ مکہ ہے ہی نہیں, یہ تو ایک شہر ہے پیٹرا کے نام سے. یہ بہت اچھی مثال ہے یہ والی. اب میں آپ سے کیا پوچھوں گا؟ میں آپ سے کہوں گا بھائی یہ مکہ آج ایجاد ہوا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے جو آخری خطبہ دیا اس میں 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے, وہ ہوش و حواس والے لوگ تھے کہ وہ اپنا ہوش و حواس کھو چکے تھے. وہ سب کی آگے نسلیں موجود تھیں. ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہم اس جھوٹ کو آگے پروموٹ کریں گے کہ یہ مکہ ہے, اصل مکہ تو در حقیقت ہسٹوریکل مسلمات کے خلاف بات ہے. لیکن وہ کہیں کہ جو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن تو بنی اسماعیل کی طرف آیا تھا؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ کس قوم سے تعلق تھا؟ یہ جس کو مخاطب کر کے پورا قرآن دیا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی میں نے آپ سے گفتگو کی تو اب میں آپ کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے کہوں گا کہ آپ سے مراد حمزہ علی عباسی ہیں, وہ جنہوں نے شوبز بھی چھوڑ دیا تھا اور سگڑ بھی چھوڑ دی تھی, اور ان سے میں گفتگو کر رہا. چھوڑا نہیں بھائی, بریک لی ہے بہت لمبی. تو ان سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. تو آپ سب یہ کہیں گے کہ بھائی ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا. تو اگر یہ دماغی توازن کی خرابی کو آپ دین پر غور و فکر کا اصول بنا لیں اور آگے بڑھ کے کہیں کہ میں تو اہل قرآن ہوں, میں تو کسی حقیقت کو نہیں مانوں گا جو قرآن مجید میں نہ لکھی ہوئی ہو, تو شخص کو یہ بتایا جائے گا کہ علم اور عقل کے مسلمات اور مشاہدے اور تاریخ کی حقیقتیں وہ کبھی کلام میں بیان ہی نہیں ہوتی. ان کو آپ نے ہمیشہ اپنے عرف, اپنے سماج, اپنے ماحول سے پرسیو کرنا ہوتا ہے, وہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں حمزہ بھائی کہ جائیے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک صاحب رہتے ہیں مبشر صاحب, ان کو یہ میری طرف سے 1 لاکھ روپے دے دیجیے گا. آپ جاتے ہیں کراچی میں اور اس گلی میں بھی جاتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں صاحب, گلی کے کونے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور طوطوں کا پھال نکالتا ہے. آپ اس کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی تمہاری قسمت تو بڑی اونچی ہے, بڑے دھنی ہو تم. آپ خوش ہوتے ہیں اور 1 لاکھ روپے اس کو دے کر آ جاتے ہیں, اور مجھے آ کر کہتے ہیں آپ نے کہا تھا نا مبشر صاحب کو دینا ہے, تو مبشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا. وہ طوطے نے مجھے بشارت دے دی تھی. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ As stupid as it sounds, trust me, there are people جو یہ انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں قرآن کی. There are people like that جو کرتے ہیں, اور یہ ایک پرابلم ہے تھوڑی کمیونٹی میں ہے, لیکن ہے. اچھا جیسے کہ وہی قائد اعظم والی میرا خیال ہے عام بندے کے لیے بڑی کنیکٹنگ مثال ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ جی قائد اعظم نے یہ بات کی تھی, تو میں پوچھوں کون سے والے قائد اعظم؟ دنیا میں تو بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں, تو کیونکہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کون سے والے قائد اعظم, تو میری مرضی ہے, میں جو مرضی سمجھوں کون سے والے قائد اعظم ہیں. وہ انڈرسٹوڈ سمجھ جانا چاہیے, ہسٹوریکل مسلمات ہیں کہ قائد اعظم کا مطلب محمد علی جناح. وہ کریکٹر بنتا ہی نہیں جب تک مسلمہ نہ ہو. میرے آپ کے درمیان مشترک اصطلاح ہی نہیں بنتا جب تک اس پر اتفاق نہ ہو. تو یہ جو تیسرا زینہ ہے, یہ تیسرا زینہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی اہمیت کو ختم کرتا ہے, مذہق خیز بنا دیتا ہے پورے دین کو, بلکہ بالکل کامن چیزیں, متفق علیہ چیزیں, ان پر لوگوں کو مسلیڈ کرتا ہے. آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں قرآن مجید میں ابو لہب کا ذکر ہے. ابو لہب سے مراد تو فرعون تھا. بھائی ابو لہب ایک کریکٹر کا نام ہے,
اس کو لاکھوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، اس حقیقت کو انہوں نے آگے ہزاروں تک منتقل کیا ہے۔ میرے پاس جو ذریعہ علم ہے، ایک عام آدمی آگے بڑھ کر یہ کہے کہ یہ جو کہانیاں تم سنا رہے ہو تم سناتے رہو، میرا ذریعہ علم کیا ہے؟ میرا ذریعہ علم مسلمہ تاریخ ہے۔ اکبر بادشاہ ایک کریکٹر تھا، کارل مارکس ایک کریکٹر تھا، غالب ایک کریکٹر تھا۔ یہ جاننے کے لیے مثلا دیوان غالب آپ پڑھتے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہے کہ دیوان غالب میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غالب نے لکھی تھی، یا داس کیپٹل میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ تو کارل مارکس نے لکھی تھی۔ تو مسلمہ حقائق سے جو انکار کرتا ہے وہ فکری گمراہی کے تیسرے زینے پر کھڑا ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کہ جو ہسٹوریکل مسلمات ہیں، جو عقلی مسلمات ہیں، ان کو کلام کے اندر ڈھونڈنا جو ہے وہ بھی ایک گمراہی ہے۔ جیسے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ قائد اعظم کی تقریر ہے، تو آپ وہاں جا کے یہ نہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ نہیں قائد اعظم کی تقریر ہے 1947، 1947 میں بہت سے عظیم لیڈران نے تقریر کی ہے، تو کون سے والے قائد؟ اب لکھا تو نہیں ہوا یہ محمد علی جناح کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ رویہ نہیں اپنائیں گے۔ یہ رویہ اپنایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج یا پہلے بھی کہہ چکے ہیں، دیکھیں جی توریت تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے؟ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی، یہ گمراہی بھی نہیں حسن بھائی، یہ تھوڑی سی بیوقوفی ہے میرے نزدیک، معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی اسٹوپڈٹی ہے رادر دین گمراہی۔ لیکن بہرحال تو جو بھی آپ کو یہ کہے کہ عقلی مسلمات، ہسٹوریکل مسلمات کو کلام سے ثابت کریں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں بتایا گیا ہے، اس سے تھوڑی سی پناہ مانگیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ اب اگلے، کیونکہ 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ تیسرا پوائنٹ بڑا ضروری تھا ڈیٹیل میں بتانا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم باقی 2 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ہوپ فلی اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد آپ ایک عام آدمی کے طور پہ، میں ایک عام آدمی کے طور پہ جو نہ اسکالر ہے نہ کوئی پی ایچ ڈی ہے دین کے اوپر، ایک عام آدمی کے طور پہ انشاءاللہ آفٹر دا نیکسٹ ایپیسوڈ وی ول بی ایکوپڈ ٹو نو کہ کون سی جو فکر ہے یا آئیڈیالوجی ہے یا شخص ہے وہ باتیں کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا ہے۔ دین سے بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں عقل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یار تھوڑی گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے فلٹر آؤٹ کر سکیں گے ایسی گمراہ کن قسم کی آئیڈیالوجیز کو۔ آئی مین گمراہ ان آل دا نائس ویز، غلطی کہہ لیں اس کو، گمراہی چلے نہیں کہتے، ہارش ورڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ حسن بھائی، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ، اور اگلے 2 پوائنٹس اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام۔ پچھلی والی ایپیسوڈ نہیں دیکھی، بہت ضروری ہے وہ دیکھیں آپ، بیکاز ہم لوگ ایک تسلسل میں گفتگو لے کے چل رہے ہیں۔ فکری گمراہی کے 5 جو اسباب، اس سے مراد یہ ہے کہ فکری گمراہی سے بچنے کے لیے 5 پوائنٹس دینا ایک عام انسان کو، جس سے وہ اکوپ ہو کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں لگ رہا۔ اس سلسلے کے ہم نے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے تھے۔ پلیز پچھلی 2 ایپیسوڈس کو بلکہ آپ دیکھیں، یہ تیسری ایپیسوڈ ان 2 ایپیسوڈس کا تسلسل ہے۔ آج ہم چوتھے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے بڑے پیارے بھائی، ہمارے استاد جناب حسن الیاس۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل فرسٹ کلاس، ٹھیک ٹھاک۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے آپ نے اردو جو ہے وہ تھوڑی سی ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان کی ہے، خراب کی ہے، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بھی کوشش کریں گے اپنی اردو کو اچھی نہیں مشکل کر لیں آپ جتنی آپ کرتے ہیں سر۔ تو سر فکری گمراہی کے 5 اسباب 3 ہم نے ڈسکس کیے، میرے خیال ہے سمری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ آپ آج ہمیں بتائیں گے۔ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، عام آدمی کو وہ صلاحیت، وہ قدرت، وہ طاقت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب اس کے سامنے مذہبی فکر پیش کی جائے، ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں جانا ہے کہ مذہب بہت سادہ، بہت خالص، بہت پیور، اور جن ذرائع سے دنیا میں پہنچنا چاہیے پہنچ چکا ہے۔ نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں، حج میں کوئی اختلاف نہیں، روزے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کو ماننا ہے، پیغمبر کو ماننا ہے، آخرت پر ایمان، یہ وہ محکمات ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب آپ دین کو سمجھتے ہیں، آپ اس کا اجتہادی اطلاق کرتے ہیں، آپ قرآن یا سنت کے مباحث کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور مذہب کو اپنے معاشرے، اپنے سماج سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو اس سے ایک مذہبی فکر وجود میں آتی ہے۔ اس فکر میں وہ کیا کرائیٹیریا ہے، وہ کیا میرٹس ڈی میرٹس ہیں جن کی بنیاد خود قرآن مجید نے بتا دی ہے، یا علم اور عقل کے مسلمات یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ پایا جائے گا تو وہ فکر
آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. گمراہی کا مطلب کیا؟ کہ ایک رستہ اللہ نے متعین کیا ہے. وہ رستہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ. اس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے رستے بھی ہیں جو اس رستے سے لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں. تو اطلاقی معاملات میں جب آپ کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہر عالم غلطی کر سکتا ہے. ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن کسی غلطی کو آپ اپنی فکر اور غور و فکر کا اصول بنا لیں، یہ گمراہی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو 3 نکات ہم نے گفتگو میں زیر بحث لے کر آئے. پہلا یہ کہ محکم اور متشابہ، محکمات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، متشابہات کے در پہ نہیں ہونا. دوسرا، زبان اور بیان کو جیسے کہ سمجھا جاتا ہے ویسے سمجھنا ہے. اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ علم اور عقل کے مسلمات اور تجربے اور مشاہدے کی جو حقیقتیں ہیں وہ کلام میں بیان نہیں ہوتی. ان کو ہم مان کر کسی کلام کو پڑھتے ہیں، ان کو اگنور کر کے کلام سے دریافت کریں گے تو آپ پورے کے پورے کلام اور مسلمہ حقائق کی نفی میں کھڑے ہو جائیں گے. ایبسلیوٹلی. آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. یہ جو چوتھا نقطہ ہے، یہ چوتھا نقطہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عام طور پر گمراہی کا کرائیٹیریا اب ہم بیان کر رہے ہیں نا. چوتھا نقطہ گمراہی کا کرائیٹیریا ہے اور اس سے آپ نے بچنا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس چوتھے نقطے کو جس نے اپنایا نہیں وہ گمراہ ہو جائے گا. اچھا. یعنی اتنا اہم نقطہ ہے. اچھا. یعنی آپ تصور کریں کہ ہم یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ چوتھے نقطے کو اپنایا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں اگر اس چوتھے نقطے کو نہ اپنایا تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہ اپنایا تو یعنی کہ یہ تو ڈائریکٹ ٹکراؤ جو ہے وہ ٹکراؤ والا اصول آ گیا. یہ ٹکراؤ والا اصول آ گیا. لیکن اس کو بھی دعوت دے کر بہت ہی محبت اور درد دل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ بالعموم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور وہ کیا خوف ہوتا ہے، یار اس چوتھے نقطے پہ اگر ہم نے کوئی بات کی تو یہ تو پگڑی پونجی ہماری لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اور ہمیں تو سماج کاٹ کے الگ کر دے گا. لیکن یہ چوتھا نقطہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاں جس چیز کو آپ کے راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کی نشانی قرار دیا جاتا ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی نظر میں فکری گمراہی کا ایک زینہ ہے. وہ کیا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پر رکھ کر کوئی بھی فکر آپ بیان کرتے ہیں تو یہ گمراہی کا چوتھا زینہ ہے. کیا مطلب اس سے؟ اب اگر آپ نے میننگ نہ بتایا تو فرح ناراض ہو جائے. نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے پاس ایک ہوتی ہے محکم حقیقت. مثال کے طور پہ ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، آپ کے ملک میں رائج ہے نا 73 کا آئین جس کو آپ مانتے ہیں. وہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اس قانون کو سامنے رکھ کر میں ایک انٹرپریٹیشن کرتا ہوں، آپ ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روز عدالتوں میں لوگ اسی آئین کی کتاب کو ہلا کے کہہ رہے تھے نہیں کہ دستور کے لحاظ سے میرا ملزم جو ہے اس کو رہا ہونا چاہیے. دوسرا کہتے ہیں نہیں دستور کے لحاظ سے اس کو گرفتار ہونا چاہیے. یہاں دستور کی خلاف ورزی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس پر کوئی ورڈکٹ دیتا ہے، کوئی شخص کوئی اس پر گفتگو کرتا ہے. اب اس گفتگو کی روشنی میں آئین کو سمجھوں گا یا آئین کی روشنی میں لوگوں کی آراء کو سمجھوں گا؟ صحیح ہے. یعنی کہ آئین کی روشنی میں ہی آپ اس کو سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آئین اصل ہے اور وہ اپلیکیشن ہے. ایگزیکٹلی. کتنا سادہ اصول ہے نا، کتنا واضح اصول ہے. اچھا، یعنی کہ اصل کی روشنی میں اپلیکیشنز کو سمجھا جائے گا، نہ کہ اپلیکیشنز کی روشنی میں اصل کو سمجھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپلیکیشن انسان کر رہے ہیں نا. انسان جب کسی چیز کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں عین ممکن ہے کہ اصل کی اس حیثیت کو مان کے، اس کی اسپرٹ کو سمجھ کے، اس کو سامنے رکھ کے اپلیکیشن کر رہے ہوں. لیکن اگر دوسری اپلیکیشن موجود ہے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ پھر آپ اصل سے رجوع کریں. اصل سے رجوع کر کے دیکھیں گے ہوگا. اصل کیا کہتا ہے اس بارے میں. تو ہمارے دین میں قرآن و سنت اصل ہے. ہاں، کیونکہ یہاں پہ ایک الزام آئے گا کہ او دیکھا، پھر آپ یہ اس لیے بات کریں تاکہ آپ حدیث کو ریجیکٹ کر سکیں جو ہے. یعنی حدیث کو اصل بنانا اور قرآن کو فرع بنانا، آپ اس کے لیے کوئی بھی نام دیں. آپ یہ اس تو کے ہمیں لیے بتایا جاتا ہے کہ مسلمان تو اصل میں یہی کرتا نا کہ وہ حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھتا. کوئی بھی گالی دیں، کچھ بھی کریں، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہیں گے اور پورے اعتماد کے ساتھ کہیں گے، پورے ایقان، اذعان، یقین محکم کے ساتھ کہیں گے، اس لیے کہ یہ بات ہم نہیں کر رہے.
یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی بالکل. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو دین دیا, دنیا میں انسانوں کو بھیجا, ان کی فطرت میں نیکی بدی کا ابتدائی شعور ودیت کیا, ان میں اختلافات ہوئے, پیغمبر آئے, تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی. کیوں نازل کی؟ لِيَحْكُمَ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, کہ ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. جب کسی چیز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ میزان ہے, خود قرآن نے کہا وہ حکم ہے, وہ مہیمن ہے, یعنی وہ کسوٹی ہے جس کی بساط پہ چیزوں کو پرکھا جائے گا, وہ فرقان ہے, فیصلہ کرنے والی ہے, برہان, شائننگ, وہ ہر چیز کے بارے میں صحیح غلط, اصل فرع, درست باطل, ہر چیز کے کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو عالمین کے لیے وَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, ایک نشانی بنا دیا ہے, ایک نذیر بنا دیا ہے. یہ ہے جس نے فرقان نازل کیا, تبارک الذی نزل الفرقان. اس کی حیثیت کو آپ اصل کے بجائے فرع کی جگہ پر لیں بالکل, اور آپ یہ کہیں کہ جی بھی فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے اور دین کی ایک حقیقت ہم تک پہنچی ہے. قرآن مجید کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے برخلاف ہے, اس سے مختلف ہے, اس سے متضاد ہے. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں کہ قرآن مجید کی وہ آیت تو منسوخ ہو گئی تھی, یا قرآن کا لفظ اس کا معنی متعین ہے پوری کی پوری امت کے اندر, لیکن روایت کے اندر کوئی مختلف بات آ رہی ہے, تو آپ کہیں کہ وہ تمام کے تمام چیزیں جو کچھ کلام میں موجود ہیں ہم اس کو رد کریں گے اور ہم اس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یا کوئی واقعہ ہمارے پاس آ گیا, یا کوئی واقعہ آ گیا, یا کوئی ایسا استنباط آ گیا, یا کوئی ایسی دلیل آ گئی, یا کوئی ہسٹوریکل کال آ گیا. ہسٹوریکل کال آ گیا. حدیث کی کیا حیثیت ہے اس وقت ہم زیر بحث نہیں لا رہے, وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. آپ 2 منٹ کے لیے منکر حدیث کہہ لیں, جو چاہیں کہہ لیں, لیکن قرآن اصل ہے. بالکل. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ بات وہ لوگ جو فرع کو اصل کی جگہ پر لا چکے ہیں علم کی سطح پر, انہوں نے بھی اصول میں مانی ہے کہ کوئی روایت تسلیم نہیں کی جائے گی اگر وہ قرآن مجید کے خلاف. اصول میں مانی ہے, اصول میں مانی ہے. اس کا مطلب اصول میں ہم کہیں مختلف نہیں کھڑے ہوئے. یہ اتنا واضح, اتنا محکم اصول ہے کہ اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ان سمپل ورڈز کہ اللہ تعالیٰ کی بات اگر مانی جائے تو قرآن کے لینس سے تمام دوسرے لٹریچر کو دیکھا جائے گا, نہ کہ دوسرے لٹریچر کے لینس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آپ میرے پاس آگے ہیں ایک تاریخی نریشن لے کر, وہ تاریخی نریشن میرے لیے اہمیت کی حامل ہوگی تبھی تو میں اس پہ غور بھی کروں گا نا, اصل سے فرق کا ریلیشن بھی دریافت کروں گا. یہی کام کیا ہے پوری امت کے علماء نے. ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی اگر آپ کتاب میزان کا مطالعہ کریں تو اس میں 1200 سے زائد حدیثیں نقل ہوئی ہیں, لیکن حدیث پہلے نہیں آتی, پہلے قرآن آتا ہے, اس سے وہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے, اور پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روایتوں کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ قرآن کی روشنی میں سمجھی جائیں گی. قرآن نے اگر کوئی اصول دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفہیم کریں گے, اسی کی تبیین کریں گے, اسی کی شرح و وضاحت کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ روایت کے اندر اصول بیان ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم قرآن کو معطل کر دیں گے, یہ قرآن کو منسوخ کر دیں گے. ہمارے ہاں علم کی سطح پر جس چیز کو اب اپنا لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آیت پڑھتے ہیں اور آپ آگے سے روایت سناتے ہیں. روایت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو الگ سے بیان کریں گے. یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے 2 اور 2 4 کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور لوگوں نے جو چیزیں سن کے اپنے فہم کے مطابق آگے پہنچا دی ہیں ان کا موازنہ نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. اصل کو فرع کی جگہ پر آپ لے آئیں اور فرع کو اصل کی جگہ پر آپ لے جائیں تو دین کے اندر یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے, سرخیل ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی دین تو نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے جو دین مجھے دیا وہ تو ان 2 محکم ذریعوں کے ساتھ دیا, ایک قرآن ایک سنت. یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں یہ تو لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر آپ سے سنی, آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا, آپ کی کوئی بات ان تک پہنچی, آگے پہنچا دی. میری آنکھوں کا سرما, میرے سر کا تاج, میرے ماتھے کا جھومر, میرے نبی کی باتیں, ایک ایک چیز کو میں جانوں گا. بہت بڑا خزانہ ہے. دین کے سب سے بڑے عالم نے خود دین پہ عمل کا اسوہ اور نمونہ بنا کر ہمیں دیا.
مجھ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، میں اس پر مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، تو میں انحراف نہیں کر سکتا. میں انحراف کروں تو گویا میں رسول کی اطاعت سے انحراف کر رہا ہوں. لیکن وہ بات اگر قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے متصادم ہو تو میں آگے بڑھ کے کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی بھائی. بالکل. یہ لوگوں نے شاید کوئی غلطی کر دی ہوگی، لوگوں نے غلطی کر دی، اللہ کے پیغمبر بھی غلط نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو. اور ہم نے آگے بڑھ کے نہ صرف یہ کہ مکتب فراہی کے علماء نے اس اصول کو بیان کیا، بلکہ اس کی بنیاد پر پورا کا پورا حدیث کا تاریخی ذخیرہ اب تک ہم جو غامدی صاحب نے احکامی روایات پر تو کام کیا، اپنی کتاب میں 1200 سے زائد بیان کی، ہم اس وقت پورے کے پورے ذخیرہ حدیث کا یہی ریلیشن قرآن مجید سے بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اصل کیسے جو فرع میں بات بیان ہوئی ہے آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، ان کا باہمی تعلق کیا ہے. اصول موجود تھا، کہیں اطلاق ہے، کہیں اس کی شرح و وضاحت ہے، کہیں اسی کی بنیاد یا اسی کی علت کو آگے فرع کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب تک آپ یہ دیکھیے ہم نے 30,000 کے قریب روایتوں پہ کام کیا ہے، 30,000 احادیث. غامدی صاحب کا جو حدیث پروجیکٹ ہے one of the biggest حدیث پروجیکٹ، اور اس کے اندر اب تک ایک روایت ہے جس کو ہم نے رد کیا ہے، اور وہ روایت بھی رد اسی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ خود علماء کے ہاں اس کی سند کے معاملات کے اندر کو بحثیں ہیں، باقی جو کچھ موجود ہے اس کا ہم نے ریلیشن واضح کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ روایت میں جو بات بیان ہو گئی ہے وہ ایک مستقل بذات سورس ہے، لہٰذا اصل کو وہاں پر رکھو، اگرچہ آپس میں متصادم ہیں، اب تو میں فرق کو آگے لے کر چلوں گا. ایک مثال دیتا ہوں، اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ ایک روایت پڑھتے ہیں اور پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. آپ یہ روایت میرے پاس لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جب ایک بات فرمائی ہے تو اب تو پوری دنیا میں ہم نے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں. میں آگے سے بڑھ کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں یہ قانون کی نوعیت کی چیز ہے نا، دین کا ایک مستقل بذات انڈیپینڈنٹ حکم ہے نا. تو آؤ اس حکم کو اصل میں پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، وہ کن سے ہے، وہ کب کے لیے ہے. تو جب ہم اصل میں جا کے اس کو سمجھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ حکم تو رہتی دنیا تک تھا ہی نہیں. وہ حکم تو پیغمبروں کے ساتھ ایک خاص قانون کے تحت تھا، اس کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. یہ تو قیامت تک کی کوئی ہدایت ہے ہی نہیں. آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اصل تو جو بھی ہو بھائی، اصل سے اگر تم یہ سمجھو نا اور بالکل واضح لکھا ہوا ہے نا تو ہم اس کو منسوخ مان لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اصل کے اندر الفاظ کے تم نے معنی کیے نا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور یہ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور یہ کہ بھائی إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنُتَوَفِّيَنَّكَ، یا یہ کہ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. یہ جتنی آیتیں تم پڑھ کے سناتے ہو نا اس کا معنی ہو سکتا ہے تم نے نہ سمجھا ہو. یعنی آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ غالب کے ایک شعر کی میں شرح کرنے جا رہا ہوں اور شعر کی اس شرح سے مطابقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ تو میں عام زندگی میں برداشت نہیں کرتا، یہ اب اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جو خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، متوحش کرنے کے لیے کہ یہ تو رسول کی اس حیثیت کا انکار کر رہے ہیں. بھائی رسول کی اس حیثیت کو مان رہے ہیں کیونکہ اس نے ان چیزوں کو دین قرار دیا ہے. ان کو اصل کو فرع کی جگہ پر لے آنا یہ رسول کی حیثیت کا انکار ہے، کیونکہ وہ فرع اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی مجھے، وہ لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہے. تو دین کے معاملے میں جو چوتھا اصول ہے، جب آپ کسی بھی فکر کو سنیں، ایک عام آدمی کو میں کہتا ہوں، اس کے سامنے ایک مولوی صاحب ایک حدیث پڑھتے ہیں، کوئی قصہ سناتے ہیں، کوئی صحابہ کا اثر سناتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، یہ ضرور ہوگا کہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ بھائی پھر یہ اصل واقعہ کیا تھا، پھر یہ کیا ہوا. لیکن اصل سے اس کا ریلیشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اس کی تعویل کروں گا، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، نہ کہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جی اصل کیا ہے، جی اصل تو سمجھ میں نہیں آتا، اصل تو تھا عام لوگوں کے لیے، اصل تو تھا تھوڑے سے لوگوں کے لیے، اس کے بعد اس کی شرح بھی ہو گئی، وضاحت بھی ہو گئی، اصل چیزیں تو دین یہاں بیان ہوا ہے، اصل میں تو نماز کا ذکر بھی نہیں ہے. میں پتہ اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں کہ اس اصل کو اس جگہ پر لے آتا ہوں
کہ جس کے بعد وہ اصل رہتا ہی نہیں ہے. Absolutely. مثلا آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت میں بیان ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں بھی غور کرو, ہو سکتا ہے راویوں کا تصرف ہو سکتا ہے اپنی زبان میں کوئی بات بیان کر دی ہو سکتا ہے خطا نسیان صاحب ہو گیا ہو, آخر آدھا ذخیرہ حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے نا. اور آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کو چند لوگوں نے نقل کی تھی, تو یہاں تو پھر چند لوگ ہیں, تمہارے قرآن میں تو چند لوگ بھی نہیں ہیں, وہاں کی تو سند بھی نہیں ملتی. تو آپ اصل میں کیا کرتے ہیں, فرع کو محکم بنانے کے لیے اصل کو زمین پہ لا کے گرا دیں. اور وہ اصل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام, اللہ کا فرمان اللہ ہے. تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا ان لوگوں کے خلاف, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کے اندر نہیں, تو قرآن کو چھوڑنے کے مترادف نہیں ہے کہ آپ اس کے پیڈسٹل سے اٹھا کے نیچے پھینک دیں اور باقی چیزوں کو آ جائیں وہاں پر لے آئیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ استدلال کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہ قرآن یہ تو سند غریب سے پہنچا ہے. بھائی حدیث تو پھر ہمارے پاس سند موجود ہے, اس میں تو ہمارے پاس ائمہ جرح و تعدیل نے لوگوں کے اوپر نقد کر دیا ہے, بتا دیا ہے صحیح کون تھا, ثقہ کون تھا, مجروح کون تھا, متہم بالکذب کون تھا. تمہارے پاس قرآن کی سند کیا ہے؟ تم ہم سے کہتے ہو کہ فرق ہو تو مسئلہ نہ بناؤ, تمہارے پاس تو اصل کی کوئی سند نہیں ہے. تو ہم پھر یہ کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کی بنیاد پہ پھر کیا ہوتا ہے, واقعات کبھی بھی پورا پرسپیکٹو بیان نہیں کرتے. یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں اطلاقی ہوتے ہیں, اپلائیڈ ہوتے ہیں, کسی سچویشن میں کسی نے کوئی کام کیا ہوتا ہے. ہمیشہ قانون اس کے اصل مبلغ, اصل سورس پہ جا کے سمجھا جاتا ہے. تو فکری گمراہی کا چوتھا زینہ یہ ہے کہ آپ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پر لا کر رکھ دیں. اس سے پورے دین کے تار و پود بکھر جاتے ہیں. ایبسولوٹلی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور بدقسمتی سے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جواب میں کیا باتیں آئیں گی. یہی باتیں آئیں گی, دیکھیں جی حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ, حالانکہ حدیث کا انکار بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے بھی پوائنٹ آف ویو آیا. حدیث کو بس اس کی جگہ پہ رکھنا. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ, جس کو کہ ریفیوٹ کرنے کے لیے ایک ہی بات, یہ حدیث کا انکار کر دیا. یا دوسری بات یہ آتی ہے کہ جی دیکھیں قرآن میں, اچھا جی قرآن میں ساری ہدایت کا حیرت کی بات ہے کہ جب مسلمان ہی کہتے ہیں جی قرآن میں تو پوری ہدایت ہے ہی نہیں, آپ بتائیں روزے کا طریقہ کہاں لکھا ہوا, آپ بتائیں نماز کا طریقہ. مطلب مسلمان جب اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ جی قرآن میں پوری ہدایت ہے نہیں, بھائی آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مقدمہ پیش کیا, اس پورے مقدمے کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ قرآن میں پوری ہدایت ہے نہیں. قرآن کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کو انیشیٹ کر رہا ہے تو خود یہ قرآن کے برخلاف ہے. بھئی یہ قرآن میں جتنی چیزیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ قانون قرآن سے پہلے جاری ہے, سنت میں جاری ہے, قرآن سے مقدم ہے. یہ تمام انبیاء کے سامنے رہا ہے, نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے. حدیث میں بھی نہیں ہے, فقہ کی کتابوں میں. ایگزیکٹلی, وہ تو حدیث میں بھی نہیں کہیں بتایا. یعنی وہاں پر بھی وہ کیوں ہے, اس لیے کہ وہ سنت کا ریکارڈ ہے, وہ روایت کے اندر بھی بیان نہیں ہو رہا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں اصل کی اس اہمیت کو کم کرنے کے لیے. اور اگر ہم قرآن کے لینس سے جب حدیث کو سمجھتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایسی روایات, اس روایت کا میں نے حوالہ دیا کہ امرت ان اقاتل الناس, ایسی روایات کہ خود وہ لوگ جو حدیث کو اصل مانتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب اس کا کریں کیا, سمجھ میں نہیں آتی. اور جب سمجھ میں نہیں آتی تو آخر میں اس کو متشابہات کہہ کے ایک دائرے میں رکھ کے ہم نے وہ روایتیں سمجھا دی, وہ باتیں بتا دی. اس کے نتیجے میں ہوا کیا, جتنی بڑی خدمت تاریخ انسانی میں مدرسہ فراہی نے روایت کی ہے, حدیث کی ہے, لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے حدیث کو صحیح جگہ پلیس کر کے اصل کے ساتھ اس کے ریلیشن کو واضح کیا, اور جب روایت کے ریلیشن کو واضح کر دیا تو وہ روایت پر اگر میرا اطمینان ہے نا تو وہ میرے لیے دین بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی نئی بات بیان ہی نہیں ہو رہی, وہ دین ہی کی حقیقت ہے جو اس کے اندر بیان ہو رہی. اور پھر وہی حدیث اتنا ویلیوبل ایک چیز بن جاتی ہے کہ اس دین کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے, اس کی وضاحت کر رہا ہے, وہی ذخیرہ جو ہے. اور اس میں دیکھیں میننگ ایک تو ہے نا کہ حدیث کے بارے میں, واقعات کے بارے میں بھی جب آپ ہسٹوریکل واقعات کو بھی قرآن کے لینس سے سمجھتے ہیں تو اٹ آل میک سینس. فار ایگزامپل قرآن میں ہے لائک رہا فی الدین, کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ سرزمین عرب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سرزمین عرب کے اندر بھی جنگ کر رہے ہیں دین کے اوپر, یعنی دین کے لیے. پھر آپ سرزمین عرب سے باہر نکل کے جنگ کر رہے ہیں. ہمیں پڑھایا گیا اسلامیات میں کہ جی اگر مسلمان ریاست ہو, خلافت ہو, تو وہ تلوار نکالے گی, غیر مسلموں کے پاس جائے گی, ان کو دین کی دعوت دے گی, کہے گی آپ دین ایکسیپٹ کریں, کچھ عرصہ دے گی, نہیں تو پھر حملہ کر کے ان کو اپنے اندر دھمی بنا کے رکھے گی.
لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو جب آپ ایسے کریں گے تو ایک اتنی بڑی کانٹرڈکشن سامنے آتی ہے کہ میرے جیسا آدمی پھر ذرا کہتا ہے کہ یار ان کو تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن جب آپ قرآن کو اس کے لینس کے اس کی جگہ پہ رکھ کے ان واقعات کو دیکھتے ہیں, اٹ آل میک سینس کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ظہور ہو رہا ہے رسول کے تھرو, اس لیے عرب میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریسیز جو ہے وہ بیزنٹینین ایمپائر ہے, ایجپشین ایمپائر ہے, پرشین ایمپائر ہے. ان کے کنگز نے لیٹر پھاڑے, ان کی جو کنگڈمز ہیں ان کی ذاتی ملکیت ہوتی تھی. اس کے نتیجے میں رسول کا انکار کرنے کے نتیجے میں ان کی کنگڈمز بھی اس لا کا شکار ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ کا رسولوں کے ساتھ اسپیسیفک ہے. اس لیے صحابہ نے یہ کام کیا وہاں پہ. تو جب قرآن کے لینس سے آپ دیکھتے ہیں تو ایون واقعات میک ایبسولوٹ سینس کہ اب تلوار اٹھا کے میرا آپ کا فرض نہیں ہے کہ دین کے نام پہ لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ اس پوائنٹ کے ساتھ سر مجھے یہ لگتا ہے, اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری ابدی فلاح اٹیچڈ ہے. کیونکہ دیکھیں ہم کس ڈاکیومنٹ کو سیکنڈری کر رہے ہیں. یہ کسی فلسفی نے نہیں دیا ہوا, یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, یہ ہمیں بنانے والے ہمارے پروردگار کا کلام ہے, ان کی کتاب ہے, اس کو سیکنڈری کر دینا. جبکہ کتاب کے اندر بار بار لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ایک تو گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہے اور ہماری ابدی ڈسٹرکشن کا بھی سبب بن سکتی ہے. بالکل ایسے, یہ بہت ہی اہمیت کا حامل نقطہ ہے, اور اسی نقطے کو رد کرنے کے نتیجے میں جو مذہبی افکار دنیا میں پیش کیے گئے, وہ مذہبی افکار پھر نتیجے کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ انسان کی فطرت کے خلاف گئے, انسان کے ضمیر نے ان کو قبول نہیں کیا, انسان کو جو اللہ نے دین دیا ہے وہ خارج کے ساتھ اپنی ریلیونس بھی ثابت نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام اگر وہ حرف آخر قول فیصل میزان فرقان حکم مہیمن ہے تو بھائی اس کے اندر حکمت بالغہ ہے, اس نے جو بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہم ہیں جو غلطی کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کو وہ اہمیت دیں اور اس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھیں تو چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی. تو یہ تھا چوتھا نقطہ. چلیں جی, یہاں تک تو بات ہو گئی, چوتھا نقطہ ہم نے ڈسکس کر لیا, ویری امپورٹنٹ. اب آتے ہیں پانچویں نقطے کی جانب. یہ جو پانچواں نقطہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جس طرح ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سیدھے رستے اور گمراہی کے درمیان ایک فارق ہے, ایک ایسا پرنسپل پروٹوکول پیرامیٹر ہے کہ جو فرق کرتا ہے درست اور غلط کے اندر, گمراہی اور اللہ کی صحیح ہدایت کے اندر. اس نقطے کو بھی یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس نقطے کو نہیں اپنائے گا وہ در حقیقت گمراہ ہو جائے. یعنی کہ پوائنٹ نمبر 4 والا ہی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, بلکہ اس سے ذرا اور آگے بڑھ کے اپلائی ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکنڈری کرنے سے بھی زیادہ کوئی چیز, اس لیے کہ وہاں پر سیکنڈری کرنے کے لیے جس چیز کو اوپر لایا جا رہا تھا وہ تو تھا پیغمبر سے منسوب باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہے قرآن, وہ آپ کے سامنے موجود ہے, وہ ایک زبان میں ہوگا, آپ اس کو سمجھتے ہیں. ایک ہے علماء کی اجماعی روایت, امت کا اجماع, سواد اعظم کا متفق علیہ فہم. جو شخص امت کے اجماع سے انکار کرتا ہے, علماء کے مشترکہ فہم کا منکر ہے, وہ اصل میں دین کا منکر ہے. یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فکری گمراہی کا پانچواں نقطہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دین کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم ہے ابتداء کا جرم. آپ کہتے ہیں نا بدعت. یہ بدعت فروعات میں تو پائی جاتی ہے. آپ نے کوئی نظر نیاز کر دی دین کے نام پر, 12 ربیع الاول منا لیا, فلاں کام کر دیا, یہ بدعات ہیں ساری. لیکن یہ فروعات کے اندر ہیں, احکامات کے اندر ہیں, نچلی سطح کے اوپر ہیں. آپ بدعت کو ایک اصول بنا لیں تو یہ پورے دین کے ڈھانچے کو ڈھانے کے مترادف ہے. بدعت کو اصول بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنی طرف سے آگے بڑھ کر دین کا کوئی نیا سورس تشکیل دیتے ہیں اور یہ کہیں اس کی روشنی میں اب ہم دین کا جائزہ لیں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ بدعت کو, ابتداء کو, اپنی طرف سے دین بنانے کو, دین پر غور و فکر کا ایک اصول بنا لیا, سورس بنا دیا. سورس بنا دیا. یعنی کہ دین موجود ہے قرآن میں بھی, سنت میں بھی. چلیں وہ آپ جو حدیث کو بھی سورس مانتے ہیں, حدیث میں بھی جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بتائیں اور جن باتوں پہ علماء کا اتفاق ہو گیا
آج بھی اور پہلے بھی وہ بھی دین ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں بظاہر تو یہ نقطہ بڑے شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے، یہ لوگ آئے ہیں دین پر غور و فکر کر رہے ہیں، اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں. یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں، بھئی یہ دین کا اگر کوئی سورس ہے تو دین بیان کرے گا نا، اور اگر دین نے بیان نہیں کیا تو پھر یہ بدعت ہے. اور یہی الفاظ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی نے اجماع کے اوپر جو آرٹیکل لکھا اس میں یہ بیان کیا، یہی کہا کہ یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بالکل الٹ بات کی جا رہی ہے. بھائی ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پہ کہ اجماع کو نہیں مانتے. اجماع کو دین کا سورس بنا لینا یہ ابتدا ہے، یہ دین کے اندر نیا دین پیدا کرنے کے مترادف. بالکل. آپ کو پتہ ہے جو لوگ اجماع کو دین قرار دیتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پیغمبر جب دنیا میں آ جاتے ہیں ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اس پر اجماع ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو آگے ہیں لیکن ہمارے رہبان، ہمارے احبار، ہمارے فریسی، ہمارے علماء، ہمارے پروہت، وہ تو سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں. تو اجماع اگر ان کا قابل قبول نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، اگر قرآن فیصلہ کن ہے تو پھر بعد کے لوگوں کا اجماع کیسے قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ ہاں پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں اگر وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اے مسلمانوں وہ بھی دین ہے. یہ مطلب یہ کیسے سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب مصلحت کے تحت آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ جی چلو لوگوں میں ایک یونٹی برقرار رکھنے کے لیے، فکر کی ایک کوہیرنس برقرار رکھنے کے لیے یار کہ زیادہ تر میجورٹی کو ہم تھوڑی سی وہ دے دیں، پاور دے دیں کہ یار میجورٹی کی اوپینین کو وقت دینی چاہیے. لیکن اس کو دین بنا دینا کہ اب جو میجورٹی کے اوپینینس کو نہیں مانتا اس کو کہتا ہے اس میں یہ غلطی ہے، وہ دین سے ہی جو ہے وہ ڈس ایگری کر رہا ہے. تو جب اس ابتدا کو اپنا لیا گیا تو پھر اس کے بعد دین سے اس کے دلائل بھی ڈھونڈے گئے، اور جو دلائل ڈھونڈے گئے اگر آپ ان کو پڑھیں، آپ کیا پڑھیں، کسی بچے کو پڑھا دیں تو وہ بھی پکار اٹھے گا کہ بھئی دین کا ایک مستقل بذات سورس بیان کر رہے ہو قرآن کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں. اور دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جو ہے وہ جماعت کو حاصل ہوگی. اور فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ امت کو کبھی ضلالت پہ جمع نہیں کرے گا. چونکہ جمع ہو گئے ہیں تو اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کا فہم، ان کا کہنا، ان کا ماننا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی کسی بات کو ماننا. تو اب جب یہ دلائل بیان کی جاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے سورہ نساء کی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو گویا وہ تو جہنم میں جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پھر آگے بڑھ کے یہ بتایا کہ یہ جو ابتدا کے لیے آپ نے دلائل پیش کیے ہیں یہ بالکل حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کو حاصل ہوتی ہے، وہاں پر جماعت سے مراد لوگوں کی جماعت ہے ہی نہیں، لوگوں کا اجتماع ہے ہی نہیں. وہاں تو نظم اجتماعی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو دوسری جگہ سلطان سے تعبیر کیا، اس لیے کہ نیوسنس نہیں پیدا کر سکتے. جب ایک نظم میں رہتے ہیں تو اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. دوسری جگہ پر جب یہ کہا گیا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ تو اس میں مراد کیا ہے کہنے کی؟ مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اس اصل دین کو بگاڑ کے ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی. اصل دین کو پیش کرنے والے ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوں گے، چاہے کم ہوں وہ ضرور توجہ دلاتے رہیں گے. اور ہم کب یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری امت کوئی نقطہ نظر بیان کر رہی ہے تو وہ ضلالت پہ ہے؟ بھائی یہ اس روایت میں کہاں بیان ہوا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے خود مفسرین کی روایات میں اس کو نکال کے پڑھ لیں، منافقین کا ذکر ہے، آگے بتایا گیا ہے یہ باز نہ ہے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ پھر دلائل جمع کرتا ہے انسان، جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے دلائل جمع کیے جاتے ہیں. تو فکری گمراہی کا 5واں زینہ وہ انسانوں کو وہ مقام دے دینا ہے جو پیغمبر کا مقام تھا. پیغمبر دین بتاتا تھا تو انحراف نہیں ہو سکتا تھا. آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں علماء جو دین کی انڈرسٹینڈنگ بیان کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا. بالکل. یہ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں توجہ حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی وہ غلطی نہیں ہے جو بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کا فائنل عذاب ان پہ برسا. ون آف دا فائنل عذاب جب حضرت عیسیٰ آئے جو بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر تھے تو ان کے بھی تو بڑے جرائم میں سے ایک یہ جرم تھا کہ انہوں نے اپنے فریسیوں کو جو ان کے بڑے علماء تھے
ان کو وہ مقام دے دیا تھا کہ بھائی یہ اگر مل کے کسی چیز پہ متفق ہو جائیں تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے ہم، حتیٰ کہ سولیاں چڑھا دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اصول بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سورج سے زیادہ روشن دلیلیں بھی اگر قرآن و سنت سے آ جائیں نا تو ہم اجماع امت کے خلاف نہیں جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال تھی کہ جب سیدنا مسیح آئے تو لوگ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے جو دلائل ہیں یہ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ بڑی پینفل بات ہے، یہ بڑی پینفل بات ہے. اگین میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو اسپرٹ یہ ہو کہ یار دیکھیں میجورٹی آف دا اسکالرز کسی بات پہ متفق ہو گئے، اس کی بہرحال ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو بھی بہت بڑے دلائل لانے پڑیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن پھر بڑے کنونسنگ دلائل ہونے پڑیں گے. یہ رویہ ہر فارم آف نالج میں ہوتا ہے. جیسے سائنس ہے، سائنس میں بھی دیکھیں کسی حقیقت پہ اگر بہت سارے سائنٹسٹ کا اتفاق ہو جائے تو کوئی انسان جب اس تھیری کو چیلنج کرتا ہے تو انیشلی اس کو بڑی اسکیپٹسزم سے دیکھا جاتا ہے بات سنتے وقت بھی اس کا. یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے کہ یار یونٹی برقرار رہے، چلیں کوہیرنس برقرار رہے، لیکن اس چیز کو دین بنا دینا مطلب یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسے گا نا امت کے اوپر کہ اس چیز کو قرار دے دینا کہ جو اس بات پہ زیادہ سائنٹسٹ ایگری اپون ہو گئے وہ سائنس ہے. یہ میں مثال پتہ کیوں دے رہا ہوں؟ گیلیلیو کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو سائنسدان تھے بہت بڑے. انہوں نے کرسچن اس وقت کے جو مذہبی تھاٹ تھی اس کی اس بات کو چیلنج کیا کہ بھائی زمین کے ارد گرد چیزیں ریوالو نہیں کرتی، زمین سورج کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اس وقت کے جو علماء تھے کرسچن علماء، انہوں نے ان کو موت کی سزا آلموسٹ دے دی. کس بات پہ پتہ ہے؟ حالانکہ بائبل میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ زمین کس کے گرد ریوالو کرتی ہے سورج، کیونکہ اس وقت علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو زمین ہے اس کے ارد گرد سب کچھ ریوالو کرتا ہے. اجماع کے خلاف بات کو انہوں نے دلیل کی بات پہ سنا ہی نہیں، انہوں نے کہا بھائی اجماع کے خلاف ہے، بندے کو قتل کرو، معافی نامہ لکھنا پڑا. یہ جو 5واں نقطہ ہے فکری گمراہی کا، اس کو ایک مثال سے واضح کر کے گفتگو کا یہاں پہ خاتمہ کرتے ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے، یہ اجماع امت کرتا کیا ہے دین کے ساتھ، خدا کی کتاب کے ساتھ. اس کو سمجھنے کی جو کلاسیکل مثال ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں ان کا ہے. میں نے ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی، کیونکہ یہ رشتے تناسب کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، ہر آدمی فوراً سے سمجھ نہیں پاتا. اس کو اینیمیشن کی صورت میں لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں حصے بیان ہوئے ہیں. یعنی کوئی شخص مرتا ہے تو اگر وہ شوہر ہے تو اس کی کوئی بیوی ہوگی پیچھے، اس کو کچھ حصہ دیا جائے گا، اس کے کچھ بچے ہوں گے ان کو کچھ حصہ دیا جائے گا، اس کی کچھ بچیاں ہوں گی ان کو حصہ دیا جائے گا، اس کے کچھ ماں باپ ہوں گے ان کو حصہ دیا جائے گا. قرآن میں جو حصے بیان ہوئے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ حصے کیا ہیں، وہ کیسے تقسیم ہوں گے، اور ان کی تقسیم ایک 3 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی، اور اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا، یہ حقیقت ہے کہ آج تک 1400 سال میں قرآن مجید کے جو حصے تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ کہہ کر تقسیم کیے جاتے ہیں کہ قرآن نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے. ایک منٹ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. 1 منٹ کہ قرآن میں جو حصے بتائے گئے ہیں یہ مانی ہوئی بات ہے. اجماع امت ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ پوری تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اس پر اجماع ہے کہ ہم نے جو حصے سمجھے ہیں قرآن سے وہی درست حصے تھے، اور قرآن کے بتائے ہوئے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے. اس کو میں نے پورے کے پورے علم کی ہسٹری میں جا کر ان ویڈیوز میں بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اتنے سادہ اصول ہیں قرآن مجید کے، لیکن پوری کی پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قرآن کے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فارمولہ پیش کر دیتے ہیں جس میں سب کے حصے کم کر دیے جائیں، اور قرآن کے بتائے ہوئے حصوں پر عمل نہیں ہو سکتا. ہم ایک فارمولہ دیتے ہیں، آپ کو یہ مذاق لگے گا، پوری امت میں اس کی بنیاد پر تقسیم وراثت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے آل بھی شامل ہے، آل کا پورا طریقہ بیان کیا جاتا ہے. اس پوری کی پوری مثال کو
میں نے ان ویڈیوز میں بیان کیا, اس کا لنک یا ڈسکرپشن میں آ جائے گا, لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ, دیکھیے بڑے آسان الفاظ میں حسن بھائی نے اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ دین میں کسی چیز کو ابتدا کے طور پر, بدعت کے طور پر, اصولی طور پہ اپنا لیتے ہیں تو پھر اس کے عملی اطلاقات میں ہوتا کیا ہے, پورے کے پورے دین کی تصویر بگڑ جاتی ہے. تو گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں, یہ وہ 5 چیزیں ہیں. اگر آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تو اپنے آپ کو ان 5 گمراہیوں سے دور رکھنا ہے. بالکل صحیح جی. اور 5ویں پوائنٹ کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ کوئی بات کریں اور اگلا بندہ کہے جی اجماع امت کے خلاف ہے, تو آپ کہیں کہ جی بے شک ہوگا اجماع امت کے خلاف, مجھے دلیل کے ذریعے بتائی جائے کہ یہ بات صحیح کیوں ہے اور غلط کیوں ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بیکاز اجماع امت کے خلاف ہے اس لیے یہ بات غلط ہے. تو آئی ہوپ کہ اس ایپیسوڈ میں اور پچھلی 2 ایپیسوڈز میں, یعنی کل 3 ایپیسوڈز ہم نے ڈیڈیکیٹ کی اس چیز کو ایکسپلین کرنے میں کہ وہ 5 کون سے پوائنٹس ہیں جو ایک عام انسان اگر ان کو جان لے صحیح طرح تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہت بہت شکریہ حسن بھائی. سی یو ان دا نیکسٹ اینڈ فائنل ایپیسوڈ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.